چلیے صاحب، پروگرام کا آغاز ہوتا ہے۔ میرا نام عبداللہ ہے اور میں علی گڑھ المنائی ایسوسی ایشن کے اراکین کی جانب سے اپنے تمام مہمان مقررین، اپنے ناظرین اور سامعین کا اس ویبینار میں خیر مقدم کرتا ہوں، جو پروفیسر گوپی چند نارنگ کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ترتیب دیا گیا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ ہم مشکور ہیں جناب انوپ بھارگوا صاحب کے، جن کا گروپ جو ہے ہندی سے پیار ہے، وہ لوگ اس میں ہمارے ساتھ شریک ہو رہے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم پروگرام شروع کریں نارنگ صاحب پہ، میں آپ لوگوں کو ایک پرملال خبر میں شریک کرنا چاہتا ہوں کہ پچھلے ہفتے سنیچر کو عبدالسلام قریشی صاحب کا پالو آلٹو کیلیفورنیا میں انتقال ہو گیا۔ سلام قریشی صاحب علی گڑھ میں پیدا ہوئے، وہیں پڑھا، وہیں وہ لیکچرر تھے، میرے استاد بھی رہ چکے یونیورسٹی میں، اور وہ پہلی جو کھیپ آئی تھی ہندوستانی امیگرینٹس کی، ان میں سے تھے۔ فرسٹ امیگرینٹ جو کہ انٹرپرینور بنے اور بڑے کامیاب تھے، اور انہوں نے بہت زیادہ فلنتھراپسٹ کام کیے۔ بہت ساری انجمنیں جو علی گڑھ کی، ان کو بہت سے وظیفوں میں، اور خاص طور پر اردو مرکز انٹرنیشنل یا کیلیفورنیا کے جو علی گڑھ ایسوسی ایشن ہے۔ لیکن ہماری ایسوسی ایشن سے ان کا دوسرا رشتہ تھا۔ جب بھی اس شاگرد نے ان کو اپروچ کیا تو انہوں نے بڑی فراخ دلی سے ہمیں سارے وسائل پیدا کیے، اور ہم لوگ ان کی مدد کے بغیر انٹرنیشنل مشاعرے نہیں کر سکتے تھے۔ 3 سال تک سلام صاحب نے سارے اخراجات برداشت کیے۔ سلام صاحب کے نارنگ صاحب سے بھی مراسم تھے، کیونکہ ان کے چھوٹے بھائی پرویز صلاح الدین سے ان کے کافی اچھے تعلقات تھے۔ بلکہ اب انتہائی شریف نفیس انسان، فراخ دل، اور اللہ ان کو جنت میں جگہ دے، اور ہم سب ان کے لیے دعائیں مغفرت کر رہے ہیں۔ اس کے بعد اب ہم ایک چھوٹی سی وہ دیکھیں گے ویڈیو، جو پروفیسر گوپی چند نارنگ کے ایک طریقے سے سوانحی خاکہ ہے یا بایوگرافیکل اسکیچ۔ گوپی چند نارنگ بھارت کے جانے مانے آتھر، اسکالر، تھیورسٹ اور لٹریری کرٹیک پروفیسر گوپی چند نارنگ۔ پروفیسر گوپی چند نارنگ علم کا وہ سورج ہیں جن کی روشنی سے ایک زمانہ فیضیاب ہوتا رہا ہے۔ اردو ادب، لسانیات اور علاقائی زبانوں کے لیے گوپی چند نارنگ کی خدمات سے شاید ہی کوئی ساہتیہ پریمی واقف نہ ہو۔ گوپی چند نارنگ کی پیدائش 11 فروری 1931 کو برٹش انڈیا کے دکی بلوچستان میں ہوئی، جو اب پاکستان میں ہے۔ ان کے پتا دھرم چند نارنگ فارسی اور سنسکرت کے عالم تھے، جن کی پرورش نے گوپی چند نارنگ کو ایک ادب نواز ذہن بخشا۔ ہندوستان اور پاکستان کے بٹوارے کے وقت چھڑے فسادات سے بچ کر گوپی چند نارنگ ہندوستان آ گئے، جہاں ان کی نئی زندگی کی شروعات ہوئی۔ ہندی اور اردو کا جو رشتہ ہے خون اور ناخن کا، ناخن اور گوشت کا، آپ ناخن کو کھینچ نہیں سکتے، گوشت پھر اگاتا ہے۔ 70% اردو کی ساری گرامر 100% اردو کا ورب ہندی ہے۔ عربی فارسی سے لیا ہمارا امتیازی نشان ہے، ہم اس پہ فخر کرتے ہیں، ہم نے اس کو ابزارب کیا ہے، ہم نے اس کو انڈینائز کیا ہے، ہم نے اس کو ہندیایا ہے۔ ہندوستان میں دلی آ کر گوپی چند نارنگ نے دلی یونیورسٹی سے اردو میں ماسٹرز اور پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی اور ڈاکٹر گوپی چند نارنگ کہے جانے لگے۔ 1957 سے 58 تک ڈاکٹر گوپی چند نارنگ نے دلی کے سینٹ اسٹیفنز کالج میں اردو پڑھائی۔ اس کے بعد وہ دلی یونیورسٹی میں بطور ایسوسیٹ پروفیسر کام کرنے لگے۔ 1960 کے دشک میں ڈاکٹر گوپی چند نارنگ نے دنیا کے مختلف دیشوں کی یونیورسٹیز میں چھاتروں کو پڑھایا، اور پھر 1974 میں وہ جامعہ ملیہ اسلامیہ میں بطور پروفیسر کام کرنے لگے۔ 1986 میں ڈاکٹر گوپی چند نارنگ ایک بار پھر دلی یونیورسٹی میں پروفیسر پد پر کام کرنے لگے۔ ریٹائرمنٹ کے بعد سن 2005 میں دلی یونیورسٹی نے انہیں پروفیسر ایمیریٹس کے لقب سے نوازا۔ خود فیض نے کہا ہے، اس عشق سے نہ اس عشق سے، اب اس عشق کون سا عشق ہے، اس عشق کون سا عشق، نادم ہے مگر دل، ہر داغ ہے اس دل پر
بجز داغ ندامت۔ اردو زبان کے ادبی منظر میں ڈاکٹر نارنگ کی موجودگی ہر ساہتکار کے لیے ایک طاقت اور حوصلے کا سبب ہے۔ ہندوستان کے کئی پبلیکیشن ہاؤسز ان کے قرضدار ہیں، اور ادب یا ساہتیہ سے جڑا شاید ہی کوئی ایسا ایوارڈ ہوگا جو ڈاکٹر گوپی چند نارنگ کو نہ ملا ہو۔ ڈاکٹر گوپی چند نارنگ نے اردو، ہندی اور انگلش زبانوں میں تقریباً 70 کتابیں لکھی ہیں، جن کے پاٹھک دنیا بھر میں موجود ہیں۔ اردو زبان سے محبت ڈاکٹر نارنگ کی شخصیت کے ذرے ذرے میں جھلکتی ہے، اور ان کی فصاحت کا بیان یہ ہے کہ کوئی ایک بار انہیں بات کرتا سن لے تو پھر سنتا ہی چلا جائے۔ ہم مشکور ہیں اس ویڈیو کے لیے ریختہ فاؤنڈیشن کے اور ساتھ ہی ساتھ ہما خلیل بیگ کے، جنہوں نے ہمیں یہ اجازت دلوائی، وہاں سے پرمیشن دلوائی۔ دیکھیے، نارنگ صاحب میر کا ایک شعر اکثر پڑھتے تھے دوسروں کے لیے، آج میں ان کے لیے پڑھ رہا ہوں کہ مت سہل ہمیں جانو، پھرتا ہے فلک برسوں، تب خاک کے پردے سے انسان نکلتے ہیں۔ نارنگ صاحب ادب کے سمندر میں ایک بہت روشن مینار تھے، جنہوں نے بہت سارے ادبی غوطہ خوروں کی رہنمائی کی، انہیں پار لگایا۔ جیسا کہ ہم نے ابھی ویڈیو کی کلپنگ میں دیکھا کہ وہ بلوچستان کے ایک کھاتری گھرانے میں پیدا ہوئے، پارٹیشن نے ان کا وطن چھینا، دلی نے انہیں گود لیا، اور پھر وہ ہندوستان کی شمالی انڈیا کی جو گنگا جمنی تہذیب ہے اس میں رچ بس گئے۔ وہ تہذیب جس کے بارے میں نارنگ صاحب یہ کہا کرتے تھے کہ اس کی جڑیں جو ہیں وہ ہند آریائی انڈو ایرین تہذیب میں پیوست ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر ہندوستان کی انکلوسیو سیکولر ڈیموکریسی کا استحکام چاہیے، اسے قائم رہنا ہے، تو یہ ہماری جو مشترک تہذیب ہے، گنگا جمنی تہذیب، نہ صرف یہ قائم رہے بلکہ اس کو اور فروغ دینا چاہیے۔ اور اسی تہذیب کی جو زبان ہے اردو، جسے وہ ہندی کی ایک بہن مانتے تھے، اس سے ان کو ایک والہانہ عشق ہو گیا، اور اس عشق میں انہوں نے اس کی ہر طرح سے سیوا کی، بلکہ میں کہوں گا کہ اس کی تپسیا کی، اور اتنی تپسیا کی کہ اس زبان کے وہ خود ایک دیوتا بن گئے۔ اور آج ہم اسی دیوتا کو شردھانجلی پیش کرنے کے لیے ہم بہت سارے لوگ یہاں یکجا ہوئے ہیں، جس میں افتخار عارف صاحب ہیں، جاوید اختر صاحب ہیں، شافق ادوائی صاحب ہیں، شینکاب نظام صاحب ہیں، ہما خلیل ہیں، سورین دوئل، رضی الدین، اور ان کے علاوہ نارنگ صاحب کے سپوت ترون نارنگ صاحب اور ان کی بیگم منورما نارنگ بھی ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں اپنے پینلسٹ کو زحمت دوں، بات کرنے کی 2 منٹ اور لینا چاہتا ہوں، کیونکہ نارنگ صاحب کا ہماری ایسوسیشن سے ایک بہت لمبا اور گہرا تعلق رہا ہے۔ 1979 میں ان کے بھائی گوپی چند نارنگ صاحب کے جگدیش نارنگ صاحب یہاں رہتے تھے، ہماری ایسوسیشن میں مشاعرے وغیرہ وہ آتے تھے، تو ان کی کال آئی کہ گوپی آیا ہے اور آپ لوگ چاہو تو ایک پروگرام کر لیں۔ تو ہم نے گوپی چند نارنگ صاحب تھے، ہم لوگ نام سے واقف تھے، ان سے ملاقات نہیں تھی، تو ہم لوگوں نے ایک پروگرام ترتیب دیا۔ نارنگ صاحب نے اس زمانے میں جو اردو کا منظرنامہ تھا ہندوستان میں، اس پہ انہوں نے بات کی، اور جب بات ختم ہوئی ان کی تو ہم لوگ مجتبیٰ حسین کی اس جملے کے قائل ہو گئے کہ جب نارنگ صاحب بولتے ہیں تو لگتا ہے کہ پوری اردو تہذیب بول رہی ہے۔ اور اس وقت ہماری ایسوسیشن نے انہیں چھوٹا سا ایک سرٹیفکیٹ دیا تھا اپریسیشن کا، تو ان کو اتنے بڑے بڑے دنیا بھر میں ایوارڈ ملے، لیکن وہ سرٹیفکیٹ وہ اپنی فائل میں رکھے ہوئے تھے، کیونکہ وہ شاید بیرون ملک میں ان کو پہلا سرٹیفکیٹ ملا تھا۔ دوسرے وہ پھر ان کا آنا جانا شروع ہو گیا۔ 1985 میں وہ ایک مشاعرے میں شریک ہوئے، جس کی نظامت بھی کی، صدارت بھی۔ اس زمانے میں جنرل ضیاء کے خلاف بہت ساری چیزیں ہو رہی تھی، حبیب جالب تھے، فراز صاحب تھے یہاں پہ، خمار صاحب تھے، شہریار تھے، بہر کیف وہ مشاعرہ چلا۔ پھر وہ 86 میں انہوں نے آ کے فیض صاحب پر لیکچر دیا،
87 میں انہوں نے امیر خسرو کی جو ہندوی کلام ہے، امیر خسرو سوسائٹی شکاگو کی، اس سے کتاب آئی تھی، اس پہ انہوں نے بات کی. پھر ہماری سلور جوبلی میں وہ چیف گیسٹ رہے. ہم لوگوں نے ایک جشن نارنگ کیا 2001 میں، جس میں انہوں نے لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ بھی ملا. اس میں منیر نیازی شریک تھے. پھر جو ہے نارنگ صاحب کے میرے خیال سے ایک کمال انہوں نے اور کیا تھا، میں یہاں تذکرہ کر دوں کہ جتنے سیمینار نارنگ صاحب نے کروائے شاید ہی کسی اور ادبی شخصیت نے کروائے ہوں. تو انہوں نے 2005 میں جب وہ ساہتیہ اکیڈمی کے پریزیڈنٹ تھے تو انہوں نے ایک اردو کی نئی بستیوں کے نام سے ایک سیمینار کیا. اس سیمینار میں جو ہے ہمیں بھی دعوت دی گئی تھی. میں اپنی ایسوسیشن جو کی کاوشیں ہیں یہاں پہ اردو کے فروغ کے سلسلے میں، نیئر جہاں یہاں بیٹھی ہوئے، ان کے افتتاحی کلمات تھے باقی بڑے نامور لوگوں سے. بہرکیف ایک وہ رشتہ تھا. پھر جاوید صاحب کی جب دوسرا ایڈیشن آیا ان کی دوسرے شعری مجموعے کا لاوا، تو اس کا انہوں نے اناگریشن میں یہ تشریف لائے تھے. اس پہ تذکرہ بعد میں ہوگا. پھر آخری ملاقات جو ہے، آخری بار جو ہمارے ایسوسیشن میں آئے وہ 2014 میں انہوں نے سر سید ڈے لیکچر بھی دیا تھا اور بہت سارے شاعروں کو انہوں نے کیا. تو ایک لمبا چوڑا رشتہ رہا ایسوسیشن سے صرف. اور اس سے پہلے ایسوسیشن کے علاوہ اس شہر میں ان کے بہت سے رشتے ہیں. ان کے بھتیجے رہتے ہیں یہاں پہ، انیل صاحب، اور وندنا ان کی بہو ہیں، ان کے بھانجے رہتے ہیں. اس کے علاوہ بہت سے اور لوگ ہیں. ابو الحسن نغمی کے ایک ان کے کامن قاضی عبدالستار کے دونوں دوست تھے. آپ کے معظم صاحب جو یہاں پہ وسکانسن میں ان کے ساتھ تھے. ڈاکٹر ظفر اقبال جو اس کے خسرو سوسائٹی میں قائل تھے یہاں پہ. عطیہ اور ڈاکٹر عطیہ ہیں. ڈاکٹر مہندر ٹاک، ان کے گھروں پہ بہت سی میٹنگ ہوئی. ڈاکٹر ستپال آنند ہیں جن سے ان کے منورما جی کی طرف سے رشتہ داری بھی ہے. اور نارنگ صاحب آنند صاحب جو انگریزی کے پروفیسر ہے، جب ساختیات پہ کام ہو رہا تھا نارنگ صاحب کا، یا جب وہ غالب کے اندر شونیتا تلاش کر رہے تھے اور غالب کی شاعری میں انہوں نے مایا کا تصور کانسیپٹ جو ہے دریافت کیا، تو اس زمانے میں ان لوگوں کے درمیان میں بڑے لمبے لمبے ڈسکشنز ہوئے اور میں اس سے میں بھی مستفید ہوا. اور میرے ساتھ میں اپنا بھی تذکرہ کرتا چلوں، نارنگ صاحب جب بھی یہاں آتے تھے تو ان کو شام کو کہیں ڈنر پہ جانا ہو، بک اسٹور جانا ہو یا کہیں لائبریری جانا ہو، تو میں انہیں رائڈ دیتا تھا. خاص طور پہ بک اسٹور میں ان کے پاس فہرست ہوتی کتابوں کی، ہم جاتے، میں انہیں مدد کرتا کتاب تلاش کرنے میں. پھر ہم بیٹھ کر کے کافی پیتے اور انہیں چاکلیٹ کیک بہت پسند تھا. جو بھی 2-3 گھنٹے ساتھ گزرتے تھے اس میں مجھے ایک سیمسٹر کا کورس مل جاتا تھا. میں خوش لوٹ آتا تھا. اور جاننے سے میں ایک احسان کر گئے وہ کہ میرا مسودہ ان کے پاس پڑا ہوا تھا دوسرے شعری مجموعے کا. میں تو ایک دفعہ کال کر کے آج سے 2 برس پہلے کہنے لے بھائی کیا ہوا اس کتاب کا؟ تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب وہ تو ایسے ہی پڑی ہوئی ہے، ہم جاتے ہیں انڈیا اور چلے آتے، کہ میں چھپوا دوں. میں نے کہا یہ کام آپ سے نہیں کرواؤں. تو انہوں نے کہا اچھا میں ایک کام اور کر دیتا ہوں. تو پھر انہوں نے اس کا ایک پریفیس لکھ دیا. اب وہ ظاہر ہے کتاب میرے لیے بہت قیمتی ہو گئی ہے، مجھے چھپوانا پڑے گا. تو میں ان باتوں کے ساتھ اب آئیے میں جلدی بات کر رہا تھا کیونکہ شروع میں ہم نے کچھ ٹائم لوز کر دیا. آئیے اب ہم چلتے ہیں اپنے پینلسٹ پہ. سب سے پہلے میں ان کے فرزند جو ہیں ترون نارنگ صاحب، جو ڈاکٹر ہیں، شارلٹ ویل میں رہتے ہیں نارتھ کیرولائنا میں. اور نارنگ صاحب کے بہت سے جو ابھی آخری دنوں میں چند ماہ سے وہ انہی کے پاس تھے. اور نارنگ صاحب نے ان کو بھی بچپن سے اردو میں شوق دلانے کے لیے، مجھے یاد ہے کہ ارلی 80s میں ایک دفعہ ہمارے گھر آئے تو ان کے پاس ایک الیکٹرانک ہارمونیم تھا اور اس پہ انہوں نے غالب کی غزلیں گایا کرتے تھے اس زمانے میں. پتہ نہیں ترون کو یاد ہوگا کہ نہیں. اینی وے، تو ترون میں چاہوں گا کہ ہم لوگ تو ان کو بہت سے لوگ اسکالر کے طور پر جانتے ہیں. وہ آپ لوگوں کا گھر میں ان کا جو وہ تھا، وہ دوستوں کے ساتھ ان کا جو جس طرح سے آپ نے دیکھا. اور میں ایک بات اور کہہ دوں یہاں پہ کہ یہ جو ہم لوگ گفتگو کر رہے ہیں اس میں بہت زیادہ ٹیکنیکل نہیں. یہاں سب لوگ اپنی یادداشت جو ان کے ساتھ ہے وہ شیئر کر رہے ہیں کیونکہ یہ کتابوں میں نہیں ملے گی. تو ترون جی شکریہ انکل. میری آواز اور ویڈیو ٹھیک آ رہا ہے؟ بالکل ٹھیک ہے جی.
बहुत शुक्रिया. और मुझे बिल्कुल याद है वो बचपन के दिन, और ये इतनी खूबसूरत आपने जो स्लाइड शो भी दिखाया, बहुत दिल को बहुत सुकून मिल रहा है, बहुत ठंडक मिल रही है ये सब देख के, तो बहुत शुक्रिया. जामे हर जर्रा है सरशारे तमन्ना मुझसे, जामे हर जर्रा है सरशारे तमन्ना मुझसे, किसका दिल हूं, किसका दिल हूं कि दो आलम से लगाया है मुझे. Uniting and finding the common grounds and hints of evolution from Brahma and Vedanta from 6,000 years ago, and tying this philosophy to Bedil and understanding the layers of Mirza Ghalib, जिस तरह से इस शेर में है, जो कि इंस्क्राइब किया गया है मिर्जा गालिब के स्टैचू पे जामे मिलिया इस्लामिया के बाहर. पाकिस्तान टीवी, स्ट्रिक्ट लॉज 1982, मैं 6 साल का उस वक्त, non-Muslim scholar from India, on Pakistan TV, national prime time. Top civilian honors in India, Padma Shri, Padma Bhushan, Sitara Imtiyaz. Understandings and writings on Amir Khusro, Ghalib, Mir, Faiz, Sakhtiyat, and so much more. A humble, smiling face, helping hand, guiding force. अभी तो उसका तज़करा हुआ भी नहीं, अभी तो उसका तज़करा हुआ भी नहीं, अभी से बज़्म में खुशबू का रक्स जारी है. This was the magic, Abdullah Sahab, of my father, Professor Gopi Chand Narang. जिंदगी उसकी जिसकी मौत पे ज़माना अफसोस करे गालिब, जिंदगी उसकी जिसकी मौत पे ज़माना अफसोस करे गालिब, यूं तो हर शख्स आता है इस दुनिया में मरने के लिए. Papa always used to say, I've lived a very fulfilled life. आज से नहीं, काफी सालों से मुझे कहते थे वो. And whenever I go, उदास जरूर होंगे, yes, you will grieve, but don't hurt, don't be sad, don't cry, only celebrate my life. And that is why we are here today, to celebrate his legacy and the warmth and depths of his loving personality. Abdullah Uncle and Washington Aligarh Alumni Association, me and my family are very thankful to you for arranging this event today, honoring Papa and sharing the colors of what I call the beautiful rainbow, right? Called Professor Gopi Chand Narang, made of vibrant colors of love, pyar, knowledge, wisdom, intellect, inspiration. Javed Akhtar Uncle, beautiful words that were written and said by you. Javed Uncle is a world-renowned poet, lyricist, screenwriter, Padma Shri, Padma Bhushan, the list is never-ending, and winner of multiple awards. I know, Uncle, you shared a long and a deep relationship with Papa. I know he respected you and enjoyed your poetry with very deep regard. In the last few days, I know we were sending some texts to you and Shabana Auntie, and I was actually typing those texts for him. So I understand your long friendship. He always looked at you, Uncle, as a very talented artist, a legendary poet, and a precious friend. Again, thank you and everybody else for being here today. Iftikhar Uncle, my memories of your friendship with Papa date back to London in your apartment, and I know how many decades your friendship goes back. And you both have set new standards for generations. I love you, Uncle. और आपको यहाँ देख के आज बहुत खुशी हो रही है मुझे. Shafi Uncle, Papa used to refer to you as the shining light for the future. And I'm so happy to see you here. The rest of you, again, I'm so thankful to you here, as Abdullah Uncle and Washington Aligarh Alumni Association makes history by coordinating this event today. As Gulzar Saab once said, हाथ छूटे भी तो रिश्ते नहीं छोड़ा करते. हाथ छूटे भी तो रिश्ते नहीं छोड़ा करते, वक्त की शाख से लम्हे नहीं तोड़ा करते. For us, Papa was not a shakh, he was not a lamha, he was a tree, he was the garden, he was the entire universe. For me, for my family, he will remain with us just like the sun, the moon, the stars for all of eternity. Through his works, through his books, through his zest for promoting unity across borders, souls like him are truly born, in my opinion, as a son, and sounds like in you all's opinion too, once in centuries. And I'm so thankful to God for having blessed me with a father like him. He was, is, and will remain the star and the guiding light for me and my family forever. A father never dies. Jis tarah se aap sab ke dil mein wo rahenge, usi tarah se he will live on in my heart forever, for my entire life and beyond.
I would like to take this opportunity really quick to acknowledge a few people that have been Papa's pillars over his life that I've seen as a child in my family that deserve our attention. Mummy, who will say a few words in just a few minutes, Mrs. Manorma Narang, is the woman behind the Iron Man, as I used to call him. Professor Gopi Chand Narang, the Iron Man. Her sacrifice, her love, and her dedication is unparalleled. And no matter how much I say about her support and their love and their relationship and their regard for each other, would be like a speck in the universe. Mona, my wife, my children, Shreya and Rohin, my family has remained rock solid behind me the whole time, especially in these last few difficult, painful months since Papa has left us. It was because of them, Uncle, jaise aap keh rahe the, that I was able to bring them, Mummy and Papa, to North Carolina so he could be surrounded by all of us in what proved to be his last few months. Arun Bhaiya, my family in Canada, Tara Auntie, who left us a week after Papa left us. You all and the family meant so much to us. Anil, Vandana, and all the other people that, Uncle, you mentioned too. Papa's literary friends, who I've seen as a child in our household, who he held so close to his heart. He used to treat them like family. Aap log jaise hamare saath hain aaj. Baki aur dost ahbab, America se, Europe se, Pakistan se, kahan se. The depths of the relationships that these people have shared with Papa that I saw as a child is very rare. And I know he admired every bit of this over all the years. All of you who are here today in person over Zoom, बहुत बहुत शुक्रिया. न था कुछ तो खुदा था, कुछ ना होता तो खुदा होता. डुबोया मुझको होने ने, न होता मैं तो क्या होता. Papa would completely immerse himself into some of his poetic bliss and intricate negative dialectics of Mirza Ghalib while he was writing that book that took more than 10 years. And many others, including Faiz and Mir. And I would make him, raat ko kabhi coffee bana rahe hain, kabhi snack de rahe hain, raat ko 1 baje, 2 baje. And he would sit on his desk working hard with no clue of time because he was so immersed in his writings. Almost, jaise aapne bola, Uncle, in a state of devotion, like a saint. To what? To this beautiful language, a heritage, a culture, a legacy in and itself, to Urdu. I used to always think as a child, why Urdu? Urdu kyun? What made Papa completely fall head over heels in love with this language? But now, as I've gotten a little bit older and I understand and Jews of Ghalib, Mir and Faiz, and try to understand some of these philosophical writings and how this language is so gorgeous, I get it, why he would refer to Urdu as he did. In his words, just like there is so many historic monuments in this world, one more beautiful than the other. Similarly, there are so many languages and cultures, each one more delicate and beautiful than the other, that make the Indian subcontinent a mosaic of intense charm and beauty, adding to our cultural heritage. But there's only one Taj Mahal, there's only one Urdu, there's only one Gopi Chand Narang. Papa has loved Urdu with his heart, mind, and soul. The incredible passion and his depth of love for the language is always reflected in his eyes, in his words, in his speeches. He used to refer to Urdu, Uncle, just like you said, as the Ganga Jamni Tehzeeb. He would tell me in so many different times, or in apni speeches mein bhi yahi kaha hai, Urdu is like the wind. You cannot divide it. It will only unite across borders. He looked at Urdu as a language of peace, as a language of love. Papa was like a huge tree, jiski saya, jiska shadow provided love and comfort, not only in India where he lived, in Pakistan that he called his watan. He was the messenger of peace across political barriers and was a great example to me as a son of the incredible and powerful ability of culture, of language, of wisdom to unite across religion, politics, and borders. रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, जो आंख ही से ना टपका तो फिर लहू क्या है. Papa ने हमेशा मुझे encourage किया to be hardworking, never shy away from challenges. He always taught me to be loving, kind, and gentle, instilled humility in me forever. He used to always tell me to be gentle and handle everything with love, patience, and wisdom. I know Papa is with us forever. He always will be, through his books, through his speeches, through his videos, and most importantly, among you all whose life he has touched
in so many different ways. मेहरबान होके बुला लो मुझे जिस वक्त, मैं गया वक्त नहीं हूं कि फिर आ भी ना सकूं. Papa was a loving father. He was a guiding force. He was the richest source of inspiration for me. Strength and sacrifice were two of his virtues that I will always remember. He was a fighter. He fought all his life and faced the hardest of challenges that were thrown his way. He faced them like a man of steel with exemplary strength and courage. He was never a quitter. That was my father, Professor Narang. I would like to end and say goodbye with a few of my favorite words from Ghalib that apply today. हुई मुद्दत के गालिब मर गया पर याद आता है, वो हर एक बात पर कहना कि यूं होता तो क्या होता. Papa, we still see you and we will always feel your love and blessings. We smile as this heart feels warm as we talk about you today, one more time amongst people you loved, of many, many more to come. उनके देखे से जो आ जाती है मुख पर रौनक, वो समझते हैं कि बीमार का हाल अच्छा है. Rest assured, Papa, with all your loving friends, with your well-wishers, with your students, with your colleagues, love and patience will prevail. And I, our family, and the literary community and the language, जिसको आपने अपने दिल में बसाया हुआ था, जिसको आपने अपनी आत्मा में बसाया हुआ था, will remember you in history for all times to come. Till the sun continues to shine and till the moon continues to glow, we will remember you. हैं और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, हैं और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, कहते हैं कि नारंग का था अंदाज़े बयान और. Papa, we love you and may you forever rest in peace. बहुत शुक्रिया. वाह वाह वाह, बहुत खूबसूरत अल्फाज, बहुत अच्छे. मेरे ख्याल से थोड़े दिन के बाद डॉक्टरी छोड़ करके आप अपने वालिद के नक्शो कदम पर चलना शुरू कर दें. ऑल द पोटेंशियल्स आर देयर. ब्यूटीफुल. हमें खुशी है कि मनोरमा जी, आपकी वालदा भी मौजूद हैं हमारे बीच में, और थोड़ा सा हम लोग चाहेंगे कि हम उनको देख लें. मनोरमा जी उनकी सिर्फ शरीक हयात नहीं बल्कि रफीक हयात भी थी, और उनकी मोहब्बत के आलम में कि उर्दू जैसी सौतन को तमाम उम्र उन्होंने बर्दाश्त किया है. तो मनोरमा जी से मिलिए. जी आदाब. आदाब. मैं करती हूँ सबको. मैं बड़ी खुश नसीब हूँ जो इस वक्त जहाँ नारंग साहब बोलते थे, अब मुझे मौका मिल रहा है उनके बारे में बोलने का. मेरी वो जिंदगी थे, मेरी वो जान थे. मैं अब्दुल्ला साहब आपसे तो बहुत बार मुलाकात हुई, आपके यहाँ आना जाना हर साल रहता था, आप दावतें करते थे, आपके घर बेगम साहिबा के साथ टाइम गुजारा आपके साथ. वो कैसे भूल सकते हैं, कैसा अच्छा टाइम गुजरा. अब नारंग साहब को याद करके मेरे लिए तो वो नहीं गए, मेरे लिए तो मेरे दिल में ही यहाँ है. और जब कभी बात करनी होती है गर्दन झुका लेती हूँ, बात कर लेती हूँ, पूछ लेती हूँ ये करना ठीक है या नहीं ठीक है. तो मेरे लिए नारंग साहब मेरे अंदर बसे हुए हैं और मैं उनको हर पल अपने साथ शरीक मानती हूँ. और अगर मुझे कोई प्रॉब्लम होती है या कोई पूछना होता है कुछ, मैं पहले अपनी गर्दन झुका के बात कर लेती हूँ और मेरे को रास्ता मिल जाता है. यकीन मानिए ये हकीकत है और मेरा मन ऐसा कहता है. कोई भी मुझ पे कोई ऐसी मुश्किल हो या कोई बात मुझे लगे कि मैं डिसाइड नहीं कर पा रही हूँ, 2 मिनट के लिए आंखें बंद करके मैं दिल पर हाथ रख के उनसे बात करती हूँ और मेरी बात पूरी हो जाती है या मुझे वो सोल्यूशन दे देते हैं. बाकी ही जैसे तरुण ने कहा कि ही वॉज अ फाइटर, नो डाउट ही वॉज अ फाइटर. वो कहते थे जब तक आपका दिल ना हारे तब तक किसी चीज को छोड़ो नहीं, आखिर तक उस पर लगे रहो, जब तक आपको कामयाबी ना मिले आप उसको छोड़ो नहीं. बस यही उनकी कुछ बातें, प्यार मोहब्बत. और आपसे तो बहुत मोहब्बत थी उनको. जब आना वाशिंगटन में, आपसे मिलना, आपके यहाँ खाने होते थे, इतनी इज्जत मान दी आपने, बहुत बहुत खुशियाँ मिली आपसे. तो आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार करती हूँ मैं. आपको बहुत बहुत सबको नमस्कार करती हूँ. खुश रहिए सब. मैं तो सिर्फ एक जरिया था, सभी मोहब्बत करते थे उनसे, मैं अकेला ही नहीं था. नहीं तो मोहब्बत करने वाले बहुत ज्यादा लोग थे. आप जरिए का तरीका हैं और रहेंगे वो उनका काम रहेगा, उनकी यादें रहेंगी, सबके साथ रहेंगी. बहुत शुक्रिया कि आप थोड़ी देर के लिए आ गई. और हम लोग आज दरअसल हम लोग एक तरीके से उनकी जिंदगी का जश्न मना रहे हैं, जैसा तरुण ने कहा. बहुत बहुत शुक्रिया. शाफिक कदवाई साहब को मेरे ख्याल से आज वो जो है हिंदुस्तान का
इंडिपेंडेंस डे के सिलसिले में हर जगह प्रोग्राम हो रहे हैं, तो सरकारी किसी काम से जाना है, इसलिए मैं उनको पहले सबसे ज़म्मत देने जा रहा हूँ। और अदब में नारंग साहब की सबसे ज़्यादा पहचान तो तनकीद नगार की हैसियत से थी, और दरअसल उनसे पहले हमारे यहाँ जो तनकीद थी वो चाहे तो तासुराती थी या नज़रियाती थी। बाद में नारंग साहब सारे मगरबी जो वसूल थे तनकीद के ले आए और उसको माला माल किया, और बल्कि मैं समझता हूँ कि उनकी 14 ज़बानों में हिंदुस्तान की जो उर्दू में वो तनकीद के उसूल लाए थे, तो और भी ज़बानें मुस्तफ़ीद हुई। हमारे पास जो शाफिक कदवाई साहब हैं वो अलीगढ़ में प्रोफेसर हैं मास कम्युनिकेशन के, तनकीद नगार खुद भी हैं। नारंग साहब का बहुत लंबा साथ, और मैं समझता हूँ कि एक लिहाज से मैं इनसे छड़ता रहता था कि आप उनके सज्जादा नशीन होने वाले हैं, तो वो बात किसी हद तक सही हो गई कि आप आज ही जो मजलिस फ़रोग़ है उर्दू की, उसकी जो कमेटी जो नारंग साहब उसके दोहा कतर में उसके चेयरमैन थे, अब आज उस कमेटी ने अनाउंस किया है हमारे शाफिक कदवाई साहब उसके चेयरमैन हो गए हैं। तो पहले मैं उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ, और फिर नारंग साहब के जो बगैर टेक्निकल हवाला दिए हुए जो उनकी खिदमत कंट्रीब्यूशन है तनकीद के, उसमें उस हवाले से आप कुछ अर्ज करें। जी शाफिक कदवाई साहब। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अब्दुल्ला साहब, आप इफ्तिखार हारिस साहब यहाँ मौजूद हैं, जावेद अख्तर साहब मौजूद हैं, और तमाम नारंग साहब के तमाम पूरी दुनिया में जो उनके चाहने वाले हैं यहाँ मौजूद हैं। अभी तरुण नारंग ने बहुत अच्छी गुफ्तगू की नारंग साहब के सिलसिले में, शख्सी हवाले से बात की। अभी मगरमा दीदी ने भी बहुत अच्छी बातें की उनके बारे में। देखिए, ये चूँकि आपका प्रोग्राम है, इस पे पर्सनल रिफ्लेक्शन है, ज़ाती तासुरात के हवाले से बात करने, तो मेरा ज़ाहिर में मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म रहा, अलीगढ़ का तालिब इल्म रहा, मैंने अलीगढ़ में तालीम, मैंने लखनऊ में और फिर बनारस में तालीम हासिल की। तो जहाँ तक अभी आपने जिक्र किया तनकीद के हवाले से, मेरा उनसे नारंग साहब से ताल्लुक़ पैदा हुआ, और नारंग साहब ने बहुत वो हौसला अफजाई करते थे नए लिखने वालों की, और ज़रा सा भी जिनको अगर किसी में भी ज़रा सी भी रमक महसूस होती थी किसी भी सतह की, तो उसकी हमेशा हौसला अफजाई करते थे। मैं उसका सबसे मैं अपने हवाले से बात करूँगा। ज़ाती हवाले से बात करना हमारी जो रवायत है उसमें मायूब समझी जाती है, लेकिन चूँकि यहाँ शख्सी हवाले से बात हो रही है तो मैं अर्ज़ करता हूँ 1983 में लखनऊ में साहब मौजूद है, यहाँ फ़राग़ सेमिनार हुआ था, और फ़राग़ साहब की शख्सियत के मुख्तलिफ पहलुओं पर गुफ्तगू हुई। तनकीद पे भी फ़राग़ को आमतौर पर तासुराती तनकीद निगार कहा जाता है। अचन नबी साहब ने सेमिनार कराया था, और उससे भी कहा था। तो मैंने फ़राग़ साहब की जो किताब है अंदाज़े, और उनकी दूसरी किताब उर्दू बदल हुई, उसके हवाले से बात की, और मैंने ये कहा कि देखिए जो आम रवायत है, फ़राग़ साहब ने खुद भी अपनी तनकीद को तासुराती तनकीद कहा था, यानी आप कोई फनपारा पढ़ें, उसका क्या असर आप पर हुआ उसको आप बयान कर दें, ये तासुर बयान करते हैं, तो अपना रद्द-ए-अमल का इजहार करते हैं। तो उसके बाद आलिम सऊद ने, तमाम आलिम सऊद साहब ने, तमाम नाक़िदों ने यही जिक्र किया। तो मैंने जब पर्चा पढ़ा तो मैंने कहा कि देखिए फ़राग़ का एक मज़मून है मुसफ़ी पे, जहाँ वो जिक्र करते हैं कि उन्होंने रंगों के हवाले से कैसे गुफ्तगू की, या हाली पे जिनका मज़मून है उन्होंने लिखा वॉबल साउंड्स को कैसे उन्होंने इस्तेमाल किया। इस तरह की बहुत सी बातें उन्होंने ऐसी कही जो सिर्फ तासुब नहीं है। तो फ़राग़ की तनकीद जो एक तरह की इब्तिदाई तनकीद है, तो उन्होंने नारंग साहब से मेरी कोई वाक़फ़ियत नहीं थी पहले से, मतलब नारंग साहब मुझे पर्सनली ही जानते थे, बच्चों की तहरीरें पढ़ते ही रहता था। तो फुदैल जाफरी भी वहाँ मौजूद थे। मैंने जब पर्चा पढ़ा, उससे पहले हामिद काश्मीरी साहब ने पर्चा पढ़ा था, तो उन्होंने कहा कि इसके बारे में अब आप बताइए। तो फुदैल जाफरी ने कहा कि ये जो बातें कही गई इससे भी बड़ी हद तक इत्तेफाक करता हूँ। उसके बाद से सिलसिला शुरू हुआ, और फिर नारंग साहब ने पूरी ज़ाहिर तरबियत की, हुई बताया कि देखिए तनकीद कैसे लिखी जाए, और तनकीद लिखने में किन किन पहलुओं का ख्याल रखना चाहिए। और नारंग साहब देखिए गालिब पे जो उन्होंने लिखा, या गालिब तो इंडस्ट्री है, इतना कुछ लिखा जा चुका है, एक ज़माने से लिखा जा रहा है, लेकिन नारंग साहब की जो आखिरी किताब है उसमें उन्होंने गालिब को एक बिल्कुल नए तनाजुर में देखा। फिर उन्होंने फिक्शन के हवाले से जो गुफ्तगू की, और मीर पे जो उनकी किताब है, इकबाल पे उन्होंने किताब तो नहीं लिखी लेकिन किताब एडिट की, और बहुत सी बातें वो कहीं जो आमतौर पर कही नहीं जाती, चाहे वो फिक्शन के हवाले से हो। फिक्शन के हवाले से मैं एक दो बार मिसालें देता हूँ, ज़ाहिर टेक्निकल बात नहीं होगी, लेकिन नारंग साहब ने देखी कैसे टेक्स्ट को पढ़ा जाता है।
یہ ہمیں بتایا. اس سے پہلے جو فکشن کی تنقید تھی وہ عمومی باتیں کرتی تھی. جیسے انہوں نے عیدگاہ پریم چند کی بہت مشہور کہانی ہے, ابو حامد کی کہانی ہے, امینا کی کہانی ہے. گوپی چند نارنگ صاحب نے بھی پہلے بتایا کہ دیکھیے ٹیکسٹ کو کیسے اس کی کلوز ریڈنگ کی جاتی ہے. انہوں نے کہا کہ صاحب یہ کہانی جو ہے اصل کنٹراسٹ کی کہانی ہے, تضاد کی کہانی ہے. ایک لمحہ جب عید کی نماز ہوتی ہے اور حامد نماز پڑھا ہوتا ہے عیدگاہ میں, تو ایک ہی صف میں کھڑے ہوئے محمود ایاز, یہ بات بالکل سامنے تھی. لیکن ایک لمحے کے بعد جب وہ بازار میں آتا ہے تو وکیل کا لڑکا جو ہے, سپاہی کا لڑکا, جو تضاد ہے بازار میں جیسے آیا تو تضاد سامنے آ گیا. تو چاہے نظریے کا ہو یا کسی کوئی ایڈیالوجی کا جبر ہو, وہ آپ کو یکجا کرتا ہے, لیکن وہ اصلا یکجا ہوتا نہیں ہے. انسان کے اندر جو تضاد ہے وہ کیسے ٹیکسٹ کو سامنے آتا ہے. نارنگ صاحب نے لکھا کہ کہانی یہی تک ختم ہوتی تھی, انہوں نے اس کو آگے بڑھایا, پھر امینا کی کہانی, حامد کی کہانی بتائی. تو اس طرح کی دیکھیے جو انسائٹس تھیں, میں ظاہر زیادہ ان کی ساختیات اور بہت سی چیزیں, بہت قابل قدر چیزیں, اس پہ بات نہیں کروں گا, لیکن یہ سب وہ ٹیکسٹ ہیں جو نارنگ صاحب نے ہمیں بتایا کہ اس کو کیسے پڑھیں. کفن کے سلسلے میں انہوں نے کہا کہ صاحب کفن جو ہے پریم چند کی بہت مشہور کہانی, کس کا کفن ہے. اب عام طور پہ لوگ کہتے ہیں بھٹیا کا کفن ہے, یا فلاں رئیس نے لکھا کہ اقدار جو ہے انسانی اقدار ختم ہو گئی تھی, معاشرہ بالکل منجمد ہو گیا تھا, اس کا کفن ہے. گوپی چند نارنگ صاحب نے لکھا کہ صاحب اس کا جو بھٹیا جو ہے درد ذیل میں ظاہر میں مبتلا تھی, اور اسی میں اس کا بچہ اس کے پیٹ میں مر گیا تھا اور اس کا انتقال ہو گیا تھا بھٹیا کا بھی. تو کہتے ہیں دیکھیے جو ان بورن چائلڈ ہے, پیٹ جو ہے انسانی جو ہیومن جو جہاں بچے کی پرورش ہوتی ہے, وہی اس کے لیے کیسے موت کا پیغمبر ثابت ہوا. موت آغوش جو تھی یا گہوارہ جو تھا جہاں اس کی افزائش ہوتی, وہی اس کے لیے باعث موت شامل ہوا. کیونکہ بچہ پیدا نہیں ہوا, ماں کے پیٹ میں مر گیا, تو ماں کا پیٹ اس کے لیے کفن ہوا. مجھے صرف فرض یہ کرنا تھا, اس طرح کی انسائٹ اردو میں مجھے نہیں لگتا کسی نے اس طرح سے تنقید کو ثروت مند بنایا ہو. اور ایسا نارنگ صاحب نے پہلی بہت سے ظاہر خسروں پہ جو ان کی چیزیں ہیں جہاں سے سب لوگ موجود ہیں, جیسے جاوید اختر صاحب کی کتاب پہ انہوں نے جو مضمون بہت تفصیلی مضمون لکھا, یا افتخار عارف صاحب کو بہت عزیز رکھتے تھے, ظاہر پوری کتاب ہے سانحہ کربلا بطور شعری استعارہ. یہ مونوگراف یعنی سنگنگ موضوع پر اتنی طرح سے کتاب ایک جبل پور کے صاحب تو انہوں نے لکھی, لیکن نارنگ صاحب نے مونوگراف ایک مخصوص موضوع پر ایک کتاب لکھنے کی طرح ڈالی جو اردو میں نہیں تھی. تو نارنگ صاحب کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ, اور کہا جاتا ہے بڑی حد تک صحیح بھی بات ہے, کہ آپ کو بہت سے اپنے جو کہتے تھے کہ صاحب ان کے جو قریب لوگ ہیں ان کو بہت بڑھاوا دیتے ہیں, اور بڑی حد تک وہ صحیح بات بھی تھی. لیکن نارنگ صاحب مجھے عرض کرنا ہے کہ میرٹ کا ہمیشہ خیال رکھتے تھے. ایک بار بھارتی بھاشا پریشد کا انعام تھا, وہ 40 سال سے کم عمر کے لوگوں کو ملنا تھا, تو نارنگ صاحب نے مجھ سے ایسی بہت سی پوچھا انہوں نے کہ آپ کا کیا خیال ہے کس کو انعام ملے. تو ایک صاحب نارنگ صاحب کے بہت قریب تھے, بہت ان کے آتے جاتے تھے, میں نے ان کا نام لیا کہ صاحب یہ انعام 40 سال سے کم عمر کے ہیں تو ان کو انعام دے دیا جائے. اب دیکھیے نارنگ صاحب کو جو کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے جو قریب لوگ ہوتے تھے انہیں کو ہمیشہ انہیں کو نوازتے تھے. لیکن نارنگ صاحب میں عرض کر رہا تھا میرٹ کا اتنا مجھے خیال تھا. انہوں نے کہا کہ شاہ صاحب آپ نے ان کی کوئی تحریر غور سے پڑھی ہے, اگر پڑھی ہو تو مجھے ان کی کوئی ایک تحریر بتائیے, حیثیت شاعر کے یا حیثیت وہ تنقید بھی لکھتے ہیں, کوئی ایک چیز بتائیے. اگر نہیں ہے تو ظاہر ہے وہ میرے ساتھ رہتے ہیں, وہ الگ بات ہے, لیکن انعام ہے, انعام کی اپنی ذمہ داریاں ہوتی ہیں. تو نارنگ صاحب کی شخصیت کا یہ بھی ایک پہلو ہے جس کی طرف بعد میں لوگوں نے ایسا دھیان نہیں دیا اور اس کو طرح طرح سے چیزوں کو کہا گیا. اور نارنگ صاحب کو جو بعد میں ان کی جو تحریریں آئی اس کا ذکر کیا جاتا ہے. ابھی نارنگ صاحب کا نام جو خطوط ہیں 52, 53, 54, 55 کے ہیں, جب نارنگ صاحب کی عمر ظاہر 23-24 سال تھی تب ان کے جو خطوط ہیں اس وقت ان کے جو مضامین چھپتے تھے, مشاہیر کے خطوط ہیں ان کے نام, تو ان کے جو مضامین چھپتے تھے, مثنوی والی کتاب اسی زمانے میں شائع ہوئی, تو اس میں کیسے لوگوں نے پذیرائی کی آپ کو ظاہر مجھے دیکھ کے بڑی حیرت ہوئی کہ مولوی عبداللہ, سید سلیمان ندوی, مولانا عبد الماجد دریابادی, مسعود حسین رضوی ادیب, جعفر علی خان انصاری جو ہمارے اکابرین تھے, یہ 20-21 سال کے جو جنہوں نے بھی اپنا کیریئر شروع کیا, ان کی تحریروں کی کیسی پذیرائی کرتے تھے. یہ سلسلہ آخر تک رہا.
صرف انعام کے حوالے سے یا بات ظاہر ہے بہت سے لوگ گفتگو کرتے ہیں کہ انعام کس کو ملا کس کو نہیں ملا، لیکن نارنگ صاحب کی جو اصل پہچان تھی بحیثیت ایک موقف کے، بحیثیت مقاد کے، بحیثیت ایک صاحب نظر کے، بحیثیت موقف کے، جس طرح سے انہوں نے نسخہ برلن یا انہوں نے گرامر پہ 2-3 کتابیں ایڈٹ کی، بتایا کہ صاحب اردو میں ٹیکسٹ بعد میں لکھا گیا اور اس کی جو گرامر تھی وہ کیٹلر کی گرامر تھی، اس کو انہوں نے ایڈٹ کیا، اس کے سامنے آیا۔ تو اس طرح کی میرے خیال میں ہمہ شخصیتیں بہت کم پیدا ہوتی ہیں، اور نارنگ صاحب کا یہ بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے کہ انہوں نے پورے اردو معاشرے کو، چاہے وہ تنقید ہو، تحقیق ہو، زبان کے حوالے سے، وہ کہتے تھے کہ انسانوں کا ظاہر بہت مشہور کوٹیشن ہے ان کا کہ اردو کو جب ایک مسلمانوں کی زبان کہا جاتا ہے تو کہتے تھے کہ صاحب مذہب جو ہے وہ انسانوں کو ہوتا ہے، مذہب ظاہر زبان کا کوئی مذہب نہیں ہوتا۔ تو اردو پہ جو بڑا سخت وقت پڑا ہے وہ ابھی بھی ہے، تو اس میں جو اردو کے سب سے بڑے وکیل تھے وہ گوپی چند نارنگ تھے۔ لوگ کو پیش کرتے تھے کہ ہمارا اردو کا سب سے بڑا نقاد اور سب سے بڑے دانشور اور محقق پروفیسر گوپی چند نارنگ ہے۔ اور ترون نے بالکل صحیح کہا، اگرچہ نارنگ صاحب ہم لوگوں کے سامنے موجود اس طرح سے نہیں موجود ہے، فزیکلی موجود نہیں ہے، لیکن ان کی جو تحریریں ہیں 70 سے زیادہ ان کی کتابیں ایڈٹ کی ہوئی ہیں اردو میں بھی، انگریزی میں بعد ان کی کتابیں بہت شائع ہوئی۔ ابھی روٹریج نے کتاب چھاپی ہے، اس سے پہلے آکسفورڈ سے کتاب چھپی، کیمبرج نے کتاب چھاپی۔ تو یہ سب سے نارنگ صاحب ہمیشہ اپنی تحریروں میں زندہ رہیں گے، اور ہم لوگ ہمیشہ جب اردو تنقید میں یا اردو تنقید جب اپنے موسموں کو یاد کرے گی، اردو ادب یاد کرے گا، تو چاہے وہ لسانیات ہو یا تحقیق ہو، املا نامہ جو ان کی کتاب ہے کے ساتھ مل کر وہ ہمیشہ یاد کریں گے۔ یہ بہت اچھی بات ہے کہ علی گڑھ الومنائی ایسوسیشن نے پروفیسر گوپی چند نارنگ صاحب پہ اس طرح کے تعلیمی ریفرنس کا آغاز کیا۔ علی گڑھ سے بڑا ان کا گہرا تعلق تھا، علی گڑھ نے ان کو ظاہر ہے ڈاکٹریٹ کی ڈگری کی بھی دیا، اور بہت سے علی گڑھ کو خود بہت تعلق تھا، علی گڑھ برابر آتے رہتے تھے۔ ایک بار وہ علی گڑھ آئے، اس پہ وہ بات کرنے والی اس ٹاپک پہ وہ بات کریں گی۔ ٹھیک ہے وہ بات میں ایک بات بس کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ ایک بار وہ چھوٹی سی بات، ایک بار علی گڑھ آئے، وہ یہاں پہ وزیٹر نامنی تھے، تو بہت سے آرٹ فیکلٹی کے نامنی تھے، بہت سے ڈپارٹمنٹ سے سلیکشن کمیٹی نہیں ہوتی تھی بہت۔ تو جب نارنگ صاحب آئے تو ماڈرن انڈین لینگویجز کی ڈپارٹمنٹ میں بھی سلیکشن کمیٹی نہیں ہو پا رہی تھی، تو میں نے اور بھی کئی لوگوں نے واچان صاحب سے کہا، واچان صاحب نے ان سے کہا کہ آپ 1-2 دن اور رک جائیے، تو وہ رک گئے اور 2-3 دن رکے رہے۔ پھر منورما جی کا فون آیا ان کے پاس، تو میں نے نارنگ صاحب کہے تھے، منورما جی کہہ رہی تھی کہ بھائی آپ تو 2 دن کے لیے کہہ کے گئے تھے علی گڑھ، اب 3-4 دن 5 دن ہو گئے، اب اس عمر میں تو یہ نہیں کہوں گی کہ میں میکے چلی جاؤں گی، لیکن میرے بیٹے امریکہ میں ہیں اور میرے پاس اوپن ٹکٹ ہے، تو آپ علی گڑھ سلیکشن کمیٹی کرتے رہیے اور میں پھر یہ شخصیت کا ایک ایسا پہلو تھا کہ انسان دوستی اور گہری انسانی دربندگی آپ کی آواز یاد کرتے ہیں، اور ان کی جی تو بس یہی باتیں مجھے عرض کرنی تھی۔ بہت بہت شکریہ۔ بہت شکریہ آپ کا۔ ظاہر ہے کہ آپ پر نارنگ صاحب پہ بات کرنے کے لیے بہت کچھ ہے، لیکن ہم یہ اس وقت تھوڑا تذکرہ کرنے کی بات تھی۔ بہت شکریہ۔ اب آپ کو جہاں بھی جانا ہو، جتنی دیر بیٹھ سکتے ہو اتنا اچھا ہے۔ بہت شکریہ۔ میں دیکھیے وقت ذرا ہمارے پاس تیزی سے بھاگ رہا ہے۔ نارنگ صاحب جو تھے وہ ادب شناس تو تھے ہی، وہ شخصیت شناس تھے اور اہلیت شناس بھی تھے۔ اس کی ایک مثال یہاں پہ سریندر گوئل صاحب ہیں، جو ورلڈ بینک میں آفیسر تھے، اور ریٹائر ہونے کے بعد انہوں نے تھوڑی سی غالب سے غالب کا کچھ کلام انہوں نے ترجمہ کیا، نارنگ صاحب پاس لے گئے، انہوں نے دیکھا، پھر یہاں ایک پروگرام ہوا برکیب، اس کا پریفیس بھی لکھا۔ ان کے اندر یہ نظر آیا کہ آدمی جو ہے ترجمہ کرنے کی ان کے اندر اہلیت ہے، تو مجھ سے کہنے لگے کہ میں نے ان کے ساتھ بہت محنت کی اور محنت کروائی، اور نتیجے کے طور پہ 7-8 برسوں میں ان کے بہت سارا کام نارنگ صاحب کا اردو سے انگریزی میں منتقل ہو گیا۔ اس وقت میں چاہ رہا تھا کہ مختصراً وہ بات کریں، لیکن اتفاق سے اس وقت وہ پلین میں ہے، تو انہوں نے ریکارڈ کر دیا ہے، تو اس کو تھوڑی سی ریکارڈنگ جو ہے آپ لوگ اس کو پلے کر دیں، اور تاکہ ہم لوگ بعد میں جو ہے ذرا وقت جو ہے بچا لیں، تو
हमारे बहुत से मेहमान बाकी भी। अफजाल, आवाज में क्या होगी? As I will be traveling today to Florida for a family vacation, it is my loss that I will not be physically present to listen to distinguished speakers share their memories of Urdu's Renaissance man, Professor Gopi Chand Narang. There is a saying that a teacher appears when you are ready. Maybe it was the time in my life when I was mentally prepared to receive instruction from a teacher or mentor like Narang Sahib. He was in the habit of working late at night, and whether he was in North Carolina or India, I would get his call around 11 p.m. my time, and then we would talk for an hour or two. One evening, he called to ask me whether I knew of someone who could work with him in translating his book on Ghalib into English. I thought about it and suggested a few names. He dismissed jokingly all the names that I had offered. Then he said he knew the person who could do this work, and he mentioned my name. I was humbled by his suggestion and told him that my knowledge of Urdu was not very deep, and I had a problem trying to make sense of scholarly Urdu writing. I can read a poem, a story, or a novel in Urdu, but not the kind of analytical essays or literary criticism that he wrote. He was not convinced. He sensed my hidden capacity or talent that I was unaware of. We started the work based on our telephone conversations, and the book was published in about 2 years. There are dozens of books on Ghalib, but Narang's work stands apart because he saw things no other scholar had seen. When I look at that book and read a few pages, I find it hard to believe that I did that translation. In India, we talk about the power of a guru or an ustad who sees the potential in a disciple and brings out that potential in a miraculous manner. That is the only way I can describe my experience. Our next challenge was even more significant. As we continued our working relationship, Narang Sahib wanted me to do the translation of his Urdu Ghazal book. Gulzar Sahib, who launched this book at a function in New Delhi in early 2020, mentioned that it was not an ordinary book, but an encyclopedia of the Urdu Ghazal. Let me end by mentioning a few things I learned from Narang Sahib as a mentor that had nothing to do with Urdu or literature. He was not a religious man in a narrow sense of the term. He respected all religious traditions, but he lived his life on rock-solid values of humanness, kindness, and compassion. He taught me that ego is our biggest enemy. The day we become egoistic, we lose our humanity. People will say nice things to our faces, but they will criticize us on our backs. Whatever achievement in life, we should never lose our humility and humanness. If you are doing good work, you will have critics and enemies
who will want to put you down. Ignore these people. Please don't waste your time responding to your attacks. He had his share of enemies and critics. Once he told me, my enemies call me. I listen to them, but I never respond negatively, which means I never counterattack. They find it very frustrating because they want me to lose my cool. I find it hard to focus these days because I have lost my mentor and motivator. But as I look back, I'm convinced that this was nature's plan. Both of us became instruments for accomplishing tasks that had to be completed within a certain point of time, that is 7 years or so. I could not have planned it. He could not have planned it. But I'm very grateful that this opportunity came my way. It could not have come earlier because I was not ready. It could not have come later because the work would not be finished in that case. The teacher came, and now the teacher is gone. But he has left behind a treasure for me. I wonder what more I could have expected for life to have offered me. I want to express my utmost gratitude for the opportunity I had to work with such an exceptional human being. Thank you for your time and attention. I send you my best wishes and warm regards. तो वो तो सुरेंद्र गोयल साहब तो है नहीं, मैं बाद में उनका शुक्रिया अदा कर दूंगा। वैसे अब जो है मैं ये दरख्वास्त कर रहा हूँ कि इसके बाद जो हमारे स्पीकर एक दो लोग हैं, 3-4 लोग और बचे हैं, तो लोग जो भी हमने वक्त एलोकेट किया आप उसी के अंदर रहने की कोशिश करें। देखिए अलीगढ़ में बहुत से मुख्तलिफ ज़माने में मुख्तलिफ अड्डे थे जहाँ पे तमाम शोरा वगैरह बैठते थे। एक ज़माने में कैफ़े डे लैला मशहूर था, फिर कैफ़े डे फूस हुआ, बाद में रशीद अहमद सिद्दीकी का घर हुआ, और रशीद साहब जब ज़ईफ़ हो गए तो उसके बाद खलील रहमान आज़मी का घर जो था वहाँ पे सब लोग जमा होते थे हर शाम को, और नारंग साहब के खलील साहब से बहुत अच्छे ताल्लुकात थे और वो फ्रीक्वेंट विजिटर थे, दिल्ली से जाया करते थे वहाँ पे। तो हमारे साथ इस वक्त हैं हुमा खलील बेग, खलील रहमान साहब की बेटी, और मैं समझता हूँ कि वो उसी आंगन में खेली हैं जहाँ पे एक ज़माने में तरक्की पसंद तहरीक और आपकी जदीदियत और माबाद जदीदियत के तीनों आत्मचोली खेल रहे थे। तो हुमा ने बहुत सारे लोगों को देखा वालिद के तवज्जुह से। तो आप उस ज़माने का जो माहौल था, नारंग साहब का जो इंटरेक्शन था लोगों से, वो और फिर अलीगढ़ से जो उनका रिश्ता था दूसरा, और भी बहुत से रिश्ते थे, उस पे ज़रा कुछ बातचीत करें। हुमा इस वक्त बैंकॉक में है छुट्टी पे, और मैं बहुत मशहूर हूँ कि वहाँ से बच्चों को छोड़ छाड़ के इस वक्त हमारे साथ बैठी हुई। शुक्रिया हुमा। हेलो, आवाज़ आ रही है आपको? जी जी आदाब, बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला भाई, अस्सलाम वालेकुम बाकी सब लोग। और ये आज हम लोग अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलुमनाई एसोसिएशन की जानिब से नारंग चचा को याद करने, उनको सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ जमा हुए हैं। उर्दू और अलीगढ़ का हमेशा से ही, जैसे सब जानते ही हैं, कि एक इंट्रिंसिक कनेक्ट रहा है, और जैसे कि अब्दुल्ला भाई भी हमेशा कहते हैं कि शायद ही कोई उर्दू वाला ऐसा हो जो कि इस मैदान में आने के बाद अलीगढ़ से बच पाया हो। तो एक गहरा ताल्लुक उर्दू का अलीगढ़ से हमेशा रहा है। लेकिन नारंग चचा कभी भी अलीगढ़ में ना तो पढ़े, ना उन्होंने कभी मुलाजमत की एज सच तो, लेकिन उसके बावजूद भी एक बेइंतहा गहरा ताल्लुक शुरुआत से ही नारंग चचा का रहा। अलीगढ़ से बहुत आना जाना, जब दिल्ली यूनिवर्सिटी, विस्कॉन्सिन से वापस आने के बाद जब दिल्ली यूनिवर्सिटी और जामिया यूनिवर्सिटी में नारंग चचा पढ़ा रहे थे, तो मुस्तकिल तकरीबन 2 चक्कर उनके महीने में अलीगढ़ लगते थे, और उसमें से ज़्यादातर वक्त उनका हमारे घर पे ही क़याम भी होता था। और खूब शाम को महफिलें और दिन में सिम्पोजियम और सेमिनार्स और कॉन्फ्रेंसेस और जलसे उर्दू डिपार्टमेंट में सबकी प्लानिंग होती थी सुरूर साहब के साथ।
اور اس کو آخر وقت تک نارنگ چچا خوب بالکل ایسے جیسے کہ پورا تاریخی منظرنامہ ٹیلی فون پہ ایک ایک گھنٹے تک وہ کھینچتے تھے. اور جو رپورٹس جو ابا کے ہاتھ کی رائٹنگز کی لکھی ہوئی خود کی ہیں ہمارے گھر رجسٹروں میں کہ آج ایسا ہوا اور آج فراق صاحب آئے اور آج مجنون گورکھپوری آئے اور آج یہ بات ہوئی اور آج اس پہ بحث ہوئی. تو بیسیکلی جو ادبی بحثیں, ادبی مباحث سے مذاکرے اور جو کہ نئے تجربے کار ادیبوں اور جو پرانے اسٹیبلشڈ پوئٹس کا ایک قسم کا ایک گھر پہ جو ایک شام کو محفلیں جو ہوتی تھیں, ایک بھرپور شامیں جو ہوتی تھیں, اس کا جو منظرنامہ ابا نے رائٹنگز میں لکھا وہ مجھے لمبے اپنے کانورزیشنز میں نامہ ہمیشہ سے جب سے میرا ان سے دوبارہ ہوا. تو یہ ایک تھا. اس کے علاوہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے ان کا شروعات سے تعلق رہا. جیسے کہ میں نے آپ سے کہا کہ نہ صرف اس میں پارٹیسپیشن بلکہ پلاننگ میں بھی اس طریقے کے جتنی بھی اردو ڈپارٹمنٹ سے لٹریچر کانفرنسز اردو سے متعلق ہوتی تھی, نارنگ چچا کا شروعات سے اس میں پارٹیسپیشن رہتا تھا. مسلم یونیورسٹی ایم یو نے ویریس آنرز سے ان کو نوازا, کورٹ کے ممبر رہے, وزٹر نامنی رہے, ڈی لیٹ کی ڈگری ان کو ملی. میرا انٹرنیٹ کنیکشن انسٹیبل آ رہا ہے. سو یہ اور اس کے بعد میں سر سید ایکسلنس ایوارڈ ملا جو کہ ابھی 1 سال پہلے. میری خوش قسمتی اس میں یہ بھی تھی کہ جس فنکشن میں ان کو ایوارڈ دیا گیا 17 اکتوبر 2021 میں ایم یو سر سید ہال آف فیم میں, وہاں پہ اسی دن ہماری بھی کتاب ریلیز ہوئی دا ایلیور آف علی گڑھ. اور اس میں نارنگ چچا نے ان کو جب معلوم چلا کہ اسی فنکشن میں جب ان کو یہ معلوم چلا کہ سر سید ایکسلنس ایوارڈ والے دن جس دن ان کو نوازا جا رہا ہے اسی دن میری وہ کتاب ریلیز ہو رہی ہے, تو خاص طور سے انہوں نے مجھے بہت زیادہ مبارکباد کا فون کیا, حوصلہ افزائی کی, اور یہ کہا کہ میرے بہت ہی ذہین اور بہت ہی ایکسٹرا آرڈینری جینیس دوست کی بیٹی کا, صاحبزادی کا بھی اسی میں ایک کتاب ریلیز ہو رہی ہے, اس کی مجھے بے حد خوشی ہے. تو اس طریقے سے ایک بہت ہی زیادہ روایتوں کی پاسبانی کرنا, ایک پورے ایک ان کو اندر ایک بات کرنے کا قرینہ, ایک زندگی جینے کا جو سلیقہ تھا وہ نہایت ہی اڈوربل, بہت ہی انڈیئرنگ تھا. اور اس وجہ سے نارنگ چچا ہمیشہ سے ہی مطلب مجھے یاد آئیں گے. میری ان کی کچھ ایک ویوڈ میموریز ہیں, جیسے کہ کچھ تو امی کی باتیں ہوتی تھیں کہ بھائی, اور ان رپورٹس میں جو کہ میں نے اپنے بچپن میں بالکل اپنے گھر میں ایک ماحول بھی دیکھا جو کہ بہت فریکوینٹلی مجھے یاد ہے, ان سب لوگوں کا آپس میں جمع ہونا اور سب ایک دوسرے کے ساتھ انرجیٹک پلانز بن رہے ہیں, کبھی پروگریسو میٹنگز کے تو کبھی ماڈرنزم کے اوپر گفتگو چل رہی ہے. تو یہ ایک لائک قسم کی ایک پوری ایک بہت ہی زیادہ سرگرم ماحول روزانہ رہتا تھا. اور اس کے بعد پھر یہ ہے کہ بھائی پھر یہ ابا کے انتقال کے موقع کے اوپر بہت زیادہ مجھے ایک سانحہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو انسان ایک واقعہ یاد رکھتا ہے, کیونکہ بچپن کا ایک وہ واقعہ کہ جس دن ابا کا انتقال ہوا 1 جون 1978 کو, تو پہلا فون چچا نے, ہمارے شہریار چچا نے, گوپی چند نارنگ, شمس الرحمان فاروقی اور محمود ہاشمی, یہ 3 ادبا کے بے حد قریبی دوستوں میں سے تھے, ان تینوں کو فون کیا. اور یہ تینوں نے سب سے پہلے آل انڈیا ریڈیو پہ تعزیتی اناؤنسمنٹ کرا, اور ہمارے رشتہ داروں سے پہلے ہی دلی سے علی گڑھ یہ تینوں لوگ موجود تھے. اور ہمارے مطلب شمس الرحمان فاروقی چچا بھی کانسٹنٹ آنسوؤں سے رو رہے تھے. میں نے پہلی بار کسی شخص کو, کسی مرد کو, کسی انسان کو, اتنے مطلب اس ایج کے انسان کو پہلی بار روتے ہوئے آنسوؤں سے دیکھا, اور نارنگ چچا ان کو دلاسا دیتے ہوئے. یہ ایک بہت ہی زیادہ مجھے منظر ہے جو کہ ہمیشہ کبھی نہیں بھولتا ہے. اور اس کے بعد بھی ہمیشہ ہم لوگوں سے تعلق قائم رکھا. امی کو ہمیشہ بھابھی کہتے تھے. ریسرچ کے دوران بھی ہمارے گھر کی جو میگزینز تھیں, بہت زیادہ میگزینز کا کلیکشن تھا, ابھی بھی ہے گھر میں, ہمارے اردو باغ نام ہے گھر کا. تو کتابوں کا ریسرچ کرنے کا ہوتا تھا, تو ہمیشہ گھر پہ آتے تھے اور کتابوں سے رجوع کرنا. اور اکثر امی سے کہا کرتے تھے کہ بھابھی میں تو اتنی دیر یہاں رہتا ہوں کہ کرسی پہ بیٹھ کے تھک جاتا ہوں, آپ لائبریری میں پلنگ ہی ڈال دیجیے میرے لیے. تو ایک قسم کا ان کے ساتھ ایک رشتہ ہمارا ایک الگ ٹائپ کا تھا. ہمیشہ ہی ایک بہت ہی محبت اور عقیدت سے انہوں نے ابا کو یاد کیا. اور اپنی جو ابا کے انتقال پہ جو شاعر کا خلیل الرحمان اعظمی نمبر نکلا 1978 کے اراؤنڈ, اس میں بھی جو نارنگ چچا کا تعزیتی مضمون تھا ابا کے اوپر کہ کیا تیرا بگڑتا جو نہ مرتا کوئی دن اور, یہ اس کا ٹائٹل تھا. اور اس میں بھی انہوں نے یہ بات لکھی کہ علی گڑھ نے اور خاص طور سے خلیل الرحمان اعظمی نے جو مجھے تنقید کی طرف
راغب کیا، میں تو لسانیات کا شخص تھا، تنقید کی طرف راغب کیا، اس میں علی گڑھ کا اور خلیل الرحمن اعظمی کا بگاڑنے میں مجھے بگاڑنے میں ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے. تو یہ ایک ان کا ہمیشہ سے ابا کی طرف بہت ہی ڈفرینٹ قسم کا وہ تاثرات رہے. اس کے شاعر میں ایک گفتگو اس کے مدیر تھے افتخار امام صدیقی، انہوں نے ایک بہت لمبا انٹرویو کیا. اس زمانے میں لوگ جو ہیں وہ اتنا زیادہ پروگریسوزم اور نان پروگریسوزم کو لے کے پالیٹکس تھی کہ لوگ وہ انٹرویو دیتے ہوئے گھبرا رہے تھے ابا کے اوپر. تو سب سے نارنگ چچا نے ہی وہ لمبا انٹرویو پورا دیا، افتخار امام صدیقی نے اس کا انٹرویو لیا شاعر کے جو خلیل الرحمن اعظمی نمبر میں، اور اس میں پوری کھل کے انہوں نے اس آئیڈیالوجی، اس فکسڈ فلسفی اور سیاسی احکام اور یہ جو ویریس فلسفیز اس وقت چلی تھیں اور ریجیمنٹیشن جو ادب میں چلا تھا ورسز کے انسان کا ایک سبجیکٹیو جو مزاج ہوتا ہے اس سے ادب کی جو نشوونما ہوتی ہے اس کے اوپر بہت کھل کے گفتگو کی، جو کہ ایک اس وقت بہت ہمت کا کام تھا جب کہ لوگوں کو بہت ٹائٹلز دے دیے جا رہے تھے کہ یہ پروگریسو ہے اور یہ نان پروگریسو ہے. تو اس طرح سے ایک ان کے ساتھ ایک ہمارا ایک اس طریقے کا ایک ساتھ رہا. اور پھر میری ان سے تقریباً 35 سال کے بعد بہت عرصے کے لیے ان سے تعلق ختم ہو گیا. امی سے ان کی بات چیت ہوتی تھی لیکن میرا کوئی ان سے ڈائریکٹ رابطہ نہیں رہا. ریختہ کے ایک پہلے فنکشن میں چچا سے جب میرا 35 سال کے بعد رابطہ ہوا ٹیلی فون نمبر ایکسچینج میں، اس کے بعد سے نارنگ چچا کا ہر مہینے مجھے ایک بار لمبا ٹیلی فون کرنا، ان کا فون آتا تھا، مجھے معلوم ہوتا تھا یہ 10-15 منٹ کا بات کی بات نہیں اور یہ 1 گھنٹہ تقریباً اس میں بات کریں گے وہ، اور وہ سب پرانی باتیں ایسے شروع ہوتی تھی. میں نیا وسکونسن سے ابھی آیا ہوں، علی گڑھ لٹریچر کانفرنس ہے، میں اگلی ٹرین سے بس علی گڑھ پہنچا ہوں، آپ کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا، شہریار نے دروازہ کھولا ہے، ہم لوگ شام کو سرور صاحب کے پاس اب چلے گئے ہیں اس کی لٹریچر کانفرنس کی پلاننگ کے لیے، اور شام کے وقت پھر یہ سب محفلیں آپ کے یہاں جمع ہو رہی ہیں، نئے لوگ آ رہے ہیں. اس میں ناصر کاظمی کی غزل کسی اور نے پڑھ کے سنا دی اپنے نام سے، خلیل صاحب کے رسالے چاٹ جانے کے ہمیشہ سے مشہور ہیں کہ وہ پہلے ہی دن رسالہ کوئی بھی نکلا ہو اردو کا کسی بھی دنیا کے کونے سے اس کو چاٹ ڈالتے تھے. تو اس کی وجہ سے انہوں نے بیچاروں نے اپنی ناصر کاظمی کی غزل جو کہ ایک ہی دن پہلے نگار میں شائع ہوئی تھی، انہوں نے بیچاروں نے ہمت کر کے ہم سب کے سامنے سنا دی. اور اس کے بعد پھر ان کی شرمندگی بچانے کے لیے خلیل صاحب نے ایسے کہا کہ بھائی آپ نے اس ایک لفظ کا جو اضافہ کیا ہے یہ کمپلیٹ آپ ہی کا کنٹریبیوشن ہے، اس میں جو خوبصورتی بڑھائی ہے اس ایک لفظ سے، ناصر کاظمی کی غزل سے، یہ وہ استینے چڑھا کے اور سگریٹ ایک خاص انداز سے سلگا کے یہ خلیل صاحب نے کہا کہ ایسے مطلب یہ میں تیسرا، چوتھا اور 5واں شعر اس غزل کا میں سناؤں گا. اور پھر مقطع میں انہوں نے جب ناصر کاظمی کا نام لیا اور کہا کہ بھائی یہ بہت اچھی، آپ نے اس کو بہت مؤثر انداز سے پڑھا، بہت خوبصورت. پھر بعد میں وہ کافی بڑے شاعر بھی بنے، بہت انہوں نے کتابیں بھی لکھی اور اس بات کا تذکرہ بھی انہوں نے کیا کہ جو اس قسم کے لوگ وہاں پہ جتنے مہذب لوگ بیٹھے تھے اس میں مجھے شاعر نہ ہوتے ہوئے بھی میں شاعر بن گیا آفٹر آل. تو اس قسم کے قصے وہ مجھے پورے لمبے سنایا کرتے تھے. تو یہ ایک قسم کی ڈیٹیلز تھی، ایک تاریخی منظر نامے تھے جو یاد کیا کرتے تھے. تو اس طریقے سے نارنگ چچا کا بہت ایک الگ قسم کا رول تھا جو مجھے بہت یاد آئیں گے. ہمیشہ وہ بہت حوصلہ افزائی کری انہوں نے، ہمیشہ میری جو چھوٹا موٹا بھی جو بھی میں نے کام کیا. اور آج کل کے خاص طور سے آج کے ہندوستان میں جب کہ اردو کو ایک خاص مذہب سے مستقل وابستگی کی جاتی ہے، اس میں نارنگ چچا کا یہ جملہ کہ جمالیاتی حسن کے اعتبار سے ہندوستانی زبانوں میں اردو ایک تاج محل کی مانند ہے، یہ ایک بہت ہی آئیکونک سینٹنس ہے جس کو اردو زبان کو جس پر ہمیشہ فخر ہے. بس اتنا ہی میں کہوں گی. بہت شکریہ ہما، بہت شکریہ ہما. آپ کا وہاں سے جڑ گئیں، تھوڑا آڈیو کی بیچ میں ذرا پرابلم ہو رہی تھی. بہرکیف یہ بڑا ایک پرسنل منظرنامہ اس وقت کا بڑا اچھا لگا جان کر کے. میں ایک چیز بتاؤں، یہ ڈیلیٹ کی ڈگری جو ہے نارنگ صاحب کو ملی علی گڑھ میں، وہ صرف میرے خیال سے جہاں تک مجھے یاد ہے 4-5 لوگوں کو، علامہ اقبال کو ملی تھی، سروجنی نائیڈو کو ملی، رشید احمد صدیقی کو ملی، اور کس کو جگر صاحب کو ملی تھی، اور سردار جعفری کے بعد پھر نارنگ صاحب کو ملی. تو علی گڑھ ڈیلیٹ ڈگری دینے میں بہت زیادہ کنجوس رہا. اینی وے
میں کچھ لوگ بیچارے منتظر ہیں، لیکن اب میں ایک جہت اور نارنگ صاحب کی بہت خاص رہی کہ انہوں نے تمام عمر یہ باور کرانے کی کوشش کی کہ جو اردو میں مٹھاس ہے وہ دراصل ہندوستان کے پانی کی مٹھاس ہے، جو اس میں خوشبو ہے وہ ہندوستانی مٹی کا سونا پونو۔ میں ہندوستان جب کہہ رہا ہوں تو میرا مطلب پورا سب کانٹیننٹ ہے، اور یہ چیز انہوں نے ہماری مثنوی میں، مرثیوں میں، غزل میں، یہ رباعیوں میں، ہر جگہ تلاش کرنے کی کوشش کی۔ میں اس بات کو آگے بڑھانے کے لیے دعوت دینے جا رہا ہوں جس شخص کو، وہ راجستھان میں اردو اکیڈمی کے پریزیڈنٹ رہے اور ساہت اکیڈمی میں اردو کے کنوینر رہے ہیں، دنیا میں لوگ شیم کاف نظام کے نام سے جانتے ہیں۔ تو نظام صاحب آپ تشریف لے آئیے، اور اس کے بعد ہمارے دو لوگ اور بجے نظام صاحب جی۔ بہت بہت شکریہ عبداللہ صاحب۔ اب اس وقت میں انہیں یاد کر رہا ہوں نارنگ صاحب کو، تو مجھے ٹھیک سے یہ یاد نہیں پڑتا کہ میں نے پہلی بار انہیں کہاں اور کب دیکھا تھا، یا ان سے پہلی بار کب ملا تھا، لیکن اس سلسلے میں ایک جو یادگار مقام ہے وہ ہے امبالہ کا انڈو پاک مشاہدہ۔ اس میں نارنگ صاحب تشریف لائے تھے، اور نارنگ صاحب کے ساتھ اس وقت آپ ساتھ تھے، اور اس وقت رشتہ بہت پرانا ہے۔ بہت ان کی غزل اتنی مشہور ہوئی تھی افتخار عارف صاحب کی کہ میں گھر نہیں پہنچا اس سے پہلے ہر اخبار میں اسی کیپشن کے ساتھ چھپی ہوئی تھی اخباروں میں۔ تو یہ یاد ہے مجھے بہت اچھی طرح۔ ان کے بعد ایک لمبا وقفہ ہے، اور اس کے بعد میں ملا ان سے جمیل الدین عالی کے جشن۔ انہیں وہ غزل بھی بہت پسند آئی، اور میرا دوہے پر جو مضمون تھا جمیل الدین عالی سے متعلق وہ بھی بہت پسند آیا، اور انہوں نے کہا کہ مجھے امبالہ میں آپ کی غزل، یہاں آپ کا مضمون یہ بہت اچھا لگا، آپ اسے کنٹینیو سفر کو جاری رکھیے۔ میں نے کہا صاحب میں سفر چھوڑنے والوں میں سے نہیں ہوں، میں تو آیا ہی اسی لیے ہوں کہ مجھے یہ سارے کام چھوڑ کے یہی کام کرنا، لکھنے پڑھنے کا علاوہ مجھے کوئی کام نہیں کرنا۔ اب ذاتیاتی بہت سی باتیں ہیں میرے پاس بھی، لیکن اب ظاہر ہے کہ ان سب کا اگر میں ذکر کروں گا تو پھر آپ کو میرے بعد بھی یہی کہنا پڑے گا کہ وقت کم ہے۔ لیکن میں دو باتیں آپ کو خاص طور سے ان کے حوالے سے کہنا چاہتا ہوں کہ ایسے بہت کم لوگ ہیں جنہیں تحریر اور تقریر پر یکساں عبور حاصل ہو۔ نارنگ صاحب جس موضوع پر گفتگو فرماتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ یہ آدمی علم میں انکسار اور انکسار میں استدلال میں ڈوبی ہوئی تقریر ہے، اس لیے ان کا ایک ایک حرف اس طرح دل میں اترتا تھا کہ لوگوں کو لگتا تھا کہ اب شاید اس کا کوئی کاٹ، اس کی کوئی تردید شاید ممکن نہ۔ لیکن ان کے انکساری کی مثال دیکھی، میری کتاب تھی لفظ در لفظ، تو میں نے ان کے نام انتصاب کو بھیجا، تو کہا کتاب مجھے مل گئی، میں اس کتاب سے استفادہ کروں گا۔ بتائیے یہ ان کا انکسار ہے کہ میری کتاب سے نارنگ صاحب استفادہ کریں، لیکن یہ ان کا میرے اکیلے ساتھ ہی نہیں ہے۔ جاوید اختر صاحب بھی یہاں تشریف رکھتے ہیں، ان کی کتاب ان کا جب مضمون میں ان سے بات کر رہا تھا تو کہا دیکھو یہ نظم تم غور سے پڑھو نا۔ میری گزارش یہ کہ ایک ایک بات اگر انہوں نے امبالہ کے ایک مشاعرے کے 4 منٹ کی غزل سے لے کر کے جاوید اختر صاحب کی نظم سے لے افتخار عارف صاحب کی شاعری سے لے کے جس طرح ان کے حافظے میں چھوٹے سے بڑے تک سب کے لیے ایک مقام تھا، ان کی یادداشت تھی، اور کس کا کیا مقام ہے اور کسے کس درجے پر رکھنا چاہیے، یہ نارنگ صاحب کے سامنے۔ دوسری بات جو بہت اہم ہے کہ انہوں نے ہمیشہ اپنے علم کا کہاں سے حاصل کیا اس کا انہوں نے اعتراف کیا۔ غالب والی کتاب جس کا ذکر ابھی ہوا، تو میں نے کہا آپ نے یوگ وسشٹھ کب پڑھا؟ میں نے کہا مجھے تو نہج البلاغہ، بخاری شریف اور قرآن شریف یہ سب میں نے بھی نہیں جانتا، لیکن اس حوالے سے پڑھا میں نے ان کتابوں کو، پر آپ تو یوگ وسشٹھ نہیں پڑھ سکتے، سنسکرت میں ہے وہ تو۔ ایک منٹ کے لیے ایک توقف کیا اور پھر دیکھ کے کہا کہ بات یہ ہے کہ میں نے منورما جی سے اس کا ایک ایک حرف سنا ہے، اور جب ان سے گفتگو تو منورما جی سے میری بات بھی کروائی کہ دیکھ لیجیے یہ یوگ وسشٹھ کو تصوف میں ملا دینا، تصوف سے بے دل کو پکڑنا، بے دل سے غالب کو پکڑنا، اور اس کے حوالے سے پھر یوگ وسشٹھ سے اور بدھ کی شونیتا کو پکڑنا،
माफ कीजिए, किसी छोटे मोटे स्कॉलर का नहीं, बड़े स्कॉलर के बस की बात में नहीं। बुद्धिज्म का तसव्वुफ, तसव्वुफ से योग वशिष्ठ इसमें पूरा फलसफा। अगर मुझे ये पूछा जाए तो मैं ये कहूँगा सिर्फ एक बात कि नारंग साहब की पूरी जिंदगी को अगर मैं एक जुमले में कहना चाहूँ तो मैं ये कहूँगा कि उनकी पूरी जिंदगी उर्दू तहजीब की तहकीक, उसकी तदवीन और उर्दू की वो तहजीब जैसे हम आज़ादी के बाद फरामोश कर देना चाहते थे, उसे जिंदा और मुस्तहकम करने में रही। ये उनकी पूरी फिलॉसफी रही। और यही मसनवी से लेकर आप आइए गालिब तक, यानी मैं यूं कहूँ कि फोक से, अवामी अदब से लेकर के वैदिक अदब तक उनकी रसाई है, और ये उनका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन माना जाना चाहिए। आखिर में एक जाती बात मैं अर्ज कर दूं कि फारूकी साहब को लेकर बहुत सी बातें हुई। फारूकी साहब की मौत पर जो ताजियती इजलास दिल्ली के साहित्य अकेडमी के उसमें हुआ, नारंग साहब ने बहुत उम्दा तकरीर की और आखिर में एक मिसरा पढ़ा कि लज़्ज़त इश्क गई गैर के मर जाने से। तकरीर के बाद उनकी बहुत पसंद की तकरीर, तो खैर वो ताज़ियती जलसे में क्या पसंद ना पसंद। रात को मैंने फोन किया, मैंने कहा बहुत परेशान और बहुत उदास और बहुत, तो क्या वो सब तो ठीक है निज़ाम साहब, एक बात आता है, कभी उन्होंने निज़ाम नहीं कहा, ये बात भी नोट कीजिए। अपने से छोटे को भी कभी उन्होंने बगैर साहब की बात नहीं की, कभी जनाब के बिना बात नहीं की किसी से। बहुत चाहे वो चपरासी भी कि जनाब आप ये क्या कह रहे हैं, साहिब निज़ाम साहब आप ये बताइए तो ये शेर किसका है। मैं कहा साहब शेर किसका है ये तो मुझे याद नहीं, लेकिन मुझे पूरा शेर याद है, वो आप कहते हो, अर्ज ये देता हूँ। अच्छा अच्छा वो बता दीजिए। तो मैंने उनका पहले मिसरा को याद दिलाया कि सामने उसके न कहते मगर अब कहते हैं, सामने उसके न कहते मगर अब कहते हैं, लज़्ज़त इश्क गई गैर के मर जाने से। तो मैंने कहा शायर का नाम तो पता नहीं, लेकिन जिगर साहब को ये शेर बहुत पसंद था, और मेरे उस्ताद मौलाना महरूफ कादरी फरहान में इसका जिक्र कर चुके हैं, उनकी जिल्द में मौजूद है शेर, मैंने वहां से इसे हासिल किया। तो बहरहाल ये ऐसी बहुत सी बातें हैं। आखिर में जब जा रहे थे अमेरिका तो मेरी बहुत देर तक बातें होती रही। मैंने एक किताब जो मैं एडिट कर रहा था मीरा जी की इस नज़्म में, तो उसके बारे में बहुत तफसील से गुफ्तगू करते रहे, बताते रहे कि इसमें ये वो। मैंने कहा सब वो तो है, लेकिन अब मैंने कहा आप वाकई जा रहे हैं आज? मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूँ, आप घड़ी न देखिए। नहीं मैं कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, वो सिर्फ ये अर्ज कर रहा हूँ, उसके बाद में उन्होंने सिर्फ जो जुमला कहा वो आज तक मेरे सीने में, और आप देखिए क्या मान। मैं अक्सर कहता हूँ कि अदब असरार है और उसकी तफहीम जो है वो असरार कुशाई। नारंग साहब के जुमला देखिए किस कदर पूरा असरार साबित हो गया। मैंने कहा आप वाकई जा रहे? हाँ निज़ाम साहब जाने के लिए ही जा रहा हूँ। मैं उनकी यादों को सलाम। बहुत शुक्रिया क्या अपने आखिरी जुमले पर। बिल्कुल वाह वाह, बहुत बहुत शुक्रिया निज़ाम साहब। आपने डॉक्टर रजीउद्दीन आ गए? हाँ आ गए। अच्छा, तो एक स्पीकर और 3 लोग और बच गए हैं, डॉक्टर रजीउद्दीन और जावेद अख्तर साहब और इफ्तिखार आरिफ साहब। रजीउद्दीन हमारी एसोसिएशन के एक बड़े फाल कारकुन हैं, और वैसे तो वो नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट के लिए काम करते हैं, लेकिन अदब से उनको गहरी दिलचस्पी है। नारंग साहब से यहाँ पे जब भी वो आए तो मुलाकातें रही, तो उन्होंने खुद एक टॉपिक अपने लिए चुना है कि रेनेसांस मैन ऑफ हिंदुस्तानी तहजीब। टॉपिक तो अंग्रेजी में है, लेकिन वो बात हिंदुस्तानी में करेंगे रजीउद्दीन जी। रजी जरा वक्त का बस ख्याल रखिएगा। और जी वक्त का क्या, मैं और भी शॉर्ट कर देता हूँ। अभी तक जो मैं सुनता आ रहा था तो उसमें ज्यादातर हुआ ये कि पर्सनल रिफ्लेक्शंस ही रहे। इत्तेफाक से मेरा नारंग साहब से कोई इस तरह का ताल्लुक नहीं था कि मेरा पर्सनल रिफ्लेक्शंस मैं दे सकूं, सिवाय इसके कि मैं उनको 20 साल तक या 30 साल से अलीगढ़ एसोसिएशन की प्लेटफॉर्म पे देखता आया, अब्दुल्ला भाई के घर देखता आया था। तो मैं चूंकि उर्दू में मेरे उर्दू घराना रहा, लेकिन साइंस का तालिब इल्म रहा, तो मैं एज ए ऑब्जर्वर आपको कुछ चीज़ें कह सकता हूँ।
اور میری اسٹڈی بھی اردو کی انگلش لٹریچر کی طریقے سے زیادہ ہوئی ہے، تو مور انالیٹیکل ہو سکتا ہے، لیکن میں ان کے لٹریچر میں نہیں جا رہا ہوں۔ یہ جو ٹاپک میں نے عبداللہ بھائی کو کہا وہ یہی تھا کہ اگر سم اپ کرنا ہو نارنگ صاحب کے بارے میں، تو ہی واز دی بیسٹ ایمبیسڈر جو ریسنٹ ٹائم میں ہاف اے سینچری میں اردو کو کوئی ملا۔ اردو کو ہندوستان اور بدلتے ہوئے ہندوستان میں جس طرح انہوں نے پیش کیا کہ یہ وہ لینگویج ہے جو ٹیکنیکل طریقے سے نہیں دیکھنی چاہیے، یعنی ایز اے لینگویج اور ایز اے لٹریچر اس کو نہ دیکھو، یہ سویلائزیشنل لینگویج، یہ لینگویج ایسی ہے کہ اگر ہندوستان کو آپ سمجھنا چاہتے ہیں جس میں بہت سی کمیونٹیز رہتی ہیں اور ایک میجارٹی کمیونٹی ہے جس کی ایک میجارٹی زبان ہندی بھی ہے، جو اس سے بہت ملتی بھی ہے اور مختلف بھی ہے، اور جس پہ ہمیشہ ایک زور بھی رہا ہے اردو کے اوپر کہ ویدر اردو کوئی شیلی تو نہیں ہے ہندی کی یا کوئی لپی تو نہیں ہے، تو یہ اس چیز کے یہ بگیسٹ میرے خیال سے فورموسٹ ڈیفینڈر تھے کہ نہیں اردو ایک، میں نے بہت چیزیں لی ہندی سے اور دوسری زبانوں سے، لیکن اس کا اپنا ایک لباس ہے، اس کی اپنی ایک، ان کی زبان میں اپنی ایک کھال ہے، اٹ ہیز اٹس اون اسکن، تو اس پہ اس لیے کوئی دوسرا اسکرپٹ اس پہ دیوناگری لگا کے اس کو شیلی نہیں بنایا جا سکتا۔ یہ اس ڈیفنس میں بھی تھا کہ ایک زمانے میں خواجہ احمد عباس نے شاید یہ پروموٹ کرنے کی کوشش کی تھی کہ لارجر آڈینس کو اگر دینا ہے تو اردو کو اس طرح سے دوسری لپی میں، دوسری زبان اسکرپٹ میں بھی ڈالا جا سکتا۔ تو میرا جو یہ تھا کہ اردو کو مور پاپولرائز کرنے میں ایک براڈر کنسپٹ جو آتا ہے، یہ اس ٹریڈیشن میں ہے کہ فرینچ 18th اور 19th اور یورپ کی 18-19 جو سینچریز ہیں اس میں رینانسا کا نام بہت زیادہ آتا کہ بھئی یہ پورا ٹرانسفارمیشنل ایک سماج بنایا گیا تھا جو صرف آٹومیٹک نہیں ہو گیا تھا، اس میں تھنکنگ کیپیسٹی بہت بڑھ گئی تھی، اور اس کا سب سے پہلا اثر جو ہے وہ ریلیجن کے اوپر آیا کہ بھئی ریلیجن کو ڈیٹیچ کر دو تو آپ کی اسپرٹ جو ہے وہ بہت فلورشنگ اور بہت ہی آزاد ہو جائے گی، اینڈ دین یور بیریئرس جو کمیونٹیز کے اور لینگویجز کے ہیں آٹومیٹکلی جو ہے وہ سیکنڈری بن جاتے ہیں، اینڈ دین تھنکنگ ایبیلٹی آپ کی بیوٹی سے، ٹالریشن سے اور ہائر کنسپٹ سے جوڑ دی جاتی ہے۔ ریلیجن کین بی یوزڈ ایز اے میڈیا ٹو ایکسپریس، اردو میں ریلیجس تھاٹ کا بہت زیادہ استعمال ہے، لیکن ریلیجن خود اردو میں نہیں ہے، اٹس دی موسٹ سیکولر لینگویج۔ اگر انڈیا کو ریپرزینٹ کوئی کرتا ہے تو یہی ایک لینگویج ہے جس کو ہندوز بھی کمفرٹیبلی یوز کرتے ہیں، مسلم بھی کمفرٹیبلی یوز کرتے ہیں، اور لانگ ٹریڈیشن ان کا تھا۔ نارنگ صاحب اکیلے نہیں تھے، پرابیبلی ہی واز دی لاسٹ آف دوز بگ نیمز۔ آپ جگن ناتھ آزاد کو یاد کیجئے، کرشچن کو یاد کیجئے، پریم چند کو یاد کیجئے، ایک زمانہ تھا کہ رام بابو سکسینہ اور مالک رام، they were the giant experts on اقبال، غالب and اردو literature، they were all non-Muslim، ان کی یہ زبان بھی نہیں تھی۔ تو یہی پیغام بار بار جو ہے گوپی چند نارنگ صاحب اپنی فلاوری لینگویج میں جو لوگوں کو بالکل کہتے ہیں کہ اٹریکٹ کرتی تھی کہ بھئی کیا زبان اور کیا بیان ان کا ہے اور کیا کنٹینٹ، تو وہ ہول سم پیش کرتے تھے اردو کو، یہ ان کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے۔ تو مجھے نہ کوئی ریفرنس دینا کسی ایک پرٹیکولر کتاب کا، جو کہ میں جانتی ہوں بہت سی کتابیں جو انہوں نے لکھی، لیکن یہ میسج ضرور ہے کہ اردو کو پاپولرائز کرنے میں، اس کو بہت اور بیوٹیفل بنانے میں، اس کو اور ٹالرنٹ طریقے سے پیش کرنے میں، اور اس کو ایز اے نان کمیونل لینگویج پیش کرنے میں گوپی چند نارنگ کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے، besides whatever 60+ books that he has written، اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ وہ ہمیشہ یاد کیے جائیں گے، اور ہم لوگوں کے بیچ میں وہ ہمیشہ بہت ہی ریسپیکٹڈ طریقے سے یاد کیے گئے، ہمیشہ بہت ہی
चार्मिंगली लोगों ने उनको एम्ब्रेस किया और वो बहुत ही अजीज थे हम लोगों को। बस इसके अलावा और मुझे ज्यादा नहीं कहना। बहुत शुक्रिया रजी, आपने कम से कम एक एसोसिएशन के स्पीकर की हैसियत से रिप्रेजेंटेशन कर दिया। जहाँ तक इसकी बात है, जावेद साहब अक्सर कहा करते हैं कि उर्दू, मैंने सुना इनको शायद रेख्ता पे बोलते हुए कि उर्दू वाहिद जबान है जो रिलीजन से, ज्यादातर जबानें रिलीजियस पोइट्री से शुरू हुई, लेकिन उर्दू जो है वो रिलीजन से, बगावत से शुरू हुई। तो पता नहीं, बहर के मैं गलत शायद कोट कर रहा हूँ तो बाद में मुझ पर। अब मैं जावेद साहब ही को बुलाने जा रहा हूँ। जावेद साहब की शख्सियत और उनकी शायरी नारंग साहब दोनों के बड़े कदरदान थे, और उनकी किताब लावा जो है वो जो जब आई तो उसका उन्होंने बहुत अच्छा एक प्रीफेस लिखा, और कई जगहों पर उसके इजरा में हमारी एसोसिएशन के अलावा कनाडा में, दिल्ली में, हर जगह वो मौजूद थे। और उसके अलावा जो ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये जावेद साहब ने अपने दादा की का सारा मजमूआ खिरमन के नाम से, वो कई किलो की किताब बन गई। तो उसको इकट्ठा करके जब उसका इजरा किया था दिल्ली में, तो नारंग साहब, वो हामिद अंसारी साहब जो नायब सर थे उस वक्त, उन्होंने किया। इत्तेफाक से मैं भी इसमें मौजूद हूँ, और नारंग साहब ने उसमें बहुत अच्छा एड्रेस दिया था। तो ये, और मैं चाहूँगा कि अगर उसके हवाले से जावेद साहब एक दो जुमले बोलना चाहें। दूसरी बात है कि लावा के जो प्रीफेस में नारंग साहब ने इनकी कई नज़मों का तस्करा किया, जिसमें दो नज़मों का खास तौर से, एक तो पेड़ से लिपटी हुई एक बेल, बड़ी नाजुक सी नज़्म है, और दूसरी नज़्म जो है कायनात। मैं कायनात का तस्करा इसलिए कर रहा हूँ कि जब से ये जेम्स वेब टेलीस्कोप स्पेस से तस्वीरें आनी शुरू हुई हैं तो बड़ा तस्करा, तो मेरे ख्याल से जावेद साहब की नज़्म अगर आप सुने तो लगेगा कि जावेद साहब टेलीस्कोप से पहले ही वहां पहुंच गए थे। तो जावेद साहब अपने कमेंट के साथ साथ मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा जरा माहौल भी बदल जाए कि आप ये दोनों नज़में भी पढ़ दें तो बहुत मेहरबानी होगी, और उसके बाद हम लोग इफ्तिखार आरिफ साहब पे जाएंगे। बहुत शुक्रिया जी। जैसा हुक्म करें। नारंग साहब से मेरी मुलाकात लेट 80s में हुई थी, और एक साहब साबिर दत्त होते थे जो कि सुनील दत्त के एक डिस्टेंट कजन थे और साहिर साहब के बहुत करीब थे, और वो एडिटर पब्लिशर थे एक मैगजीन के, फन और शख्सियत, जो हर बार एक बहुत बड़ा निकालते थे एडिशन, जिसमें किसी एक अदीब, एक शायर पे वो होता था। फैज साहब पे भी उन्होंने निकाला है, और कतील शफाई साहब पे भी था, और जानिसार अख्तर साहब पे भी था, और वगैरह वगैरह। तो उन्होंने, मैं तरकश जो मेरी पहला मजमुआ है वो तकरीबन एडिट हो गया था और वो उन्होंने छापा था। तो एनी आपा के पास मैं उसे लेके गया और मैंने एनी आपा को कहा कि मैं चाहता हूँ इसका प्रेफेस आप लिख दें। एनी आपा ने कहा प्रेफेस लिखना अपने अंदर एक पेशा है, वो मेरा नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है, तो पढ़ लीजिए कम से कम। तो उन्होंने पढ़ के फिर बाद में मुझसे कहा कि अच्छा ठीक है, मैं इसका प्रेफेस लिखूंगी, लेकिन अगर तुम ये समझ रहे हो कि मैं इसकी सिर्फ तारीफ करूंगी तुम्हारी, तो ये नहीं होगा, जो मेरा ख्याल होगा वही आपकी मर्जी है। इस जगह फिर मुझे साबिर दत्त ने कहा कि इन दिनों तशरीफ ला रहे हैं नारंग साहब। मैं तब तक नारंग साहब से मिला नहीं था, लेकिन बहरहाल एक उर्दू के अदना तालिब इल्म की हैसियत से वाकिफ तो था उनके काम से किसी हद तक और उनकी शख्सियत से। तो उनसे मेरी मुलाकात बम्बई में ही हुई पहली बार। तो साबिर दत्त ने कहा कि एक बार इन्हें भी दिखा दो, ये कुछ जो भी राय दें वो बहुत कीमती होगी कि क्या काट दो क्या बढ़ा दो। तो मैंने दे दिया और उनकी मेहरबानी की, उन्होंने इसे कबूल कर लिया और पढ़ा भी। तो कह ले कि भाई इसका प्रेफेस कौन लिख रहा है? तो मैंने कहा वो एनी आपा। अरे कह ले भाई ये तो कमाल हो गया, कुफ्र टूटा खुदा खुदा करके। आज तक तो उन्होंने किसी का लिखा नहीं था प्रेफेस, जबकि बड़े बड़े शायर उनके बड़े करीबी दोस्त रहे। तो बहुत आप पे वो कर्म कर रही हैं जो ऐसा कर रही हैं। लेकिन मैं आपको एक लिखूंगा इसमें, ये पहली किताब तरकश में, इसका फ्लैप मैं लिखूंगा। तो ये मेरी तो जरूरत नहीं हो सकती थी कि मैं उनसे कहता अगर इसका फ्लैप लिख दीजिए, लेकिन ये उनका कर्म था और उन्हें कुछ शायद ठीक लगी शायरी। तो उन तरकश का जो फ्लैप है वो नारंग साहब का लिखा हुआ। और उसके बाद बहुत जमाने के बाद फिर जब दूसरी मेरी किताब आ रही थी लावा, तो मैं फिर तो मेरी तो आदत बिगड़ गई थी, सो मैं उनके पास पहुंच गया और उन्होंने देखी क्या बड़े लोग
लोगों की बड़ी बातें होती है। चले भाई, वो जो एनी ने जैसा लिख दिया है अब कौन लिखेगा, अब क्या जरूरत है, उसी को आप दोबारा इस्तेमाल कीजिए। मैंने कहा नहीं, आप अगर करेंगे तो बड़ा करम होगा। और उस वक्त वो मेरे ख्याल हैदराबाद या बेंगलोर में कहीं एक कोई जगह पे थे जहाँ वो कुछ 8 हफ्ते या 10 हफ्ते के लिए गए थे कोई कोर्स देने के लिए। तो वहां पर उन्होंने मुझे बुलाया और मैं गया, जाके मैंने उन्हें दिया वो, और फिर उसका उन्होंने लिखा। जो ख्याल आता है जब सोचिए नारंग साहब के बारे में, तो मेरे जहन में तस्वीर कुछ अटलांटिक ओशन जैसी बनती है कि अभी भी इंसान को मालूम नहीं है कि कहाँ कहाँ और किन किन जगहों पे इसकी गहराई है क्या। तो ये शख्सियत कुछ ऐसी ही थी कि एक तरफ तो बहुत आसान, बहुत सहल, बड़ी मोहब्बत से मिलने वाले, और बहुत, एक साहब ने कहा, बिल्कुल सही कहा, कि मतलब वो किसी को तुम करके तो बात ही नहीं करते थे। अब मैं जाहिर है उनके आगे मेरी क्या औकात, लेकिन वो मुझे जावेद भाई कहते थे हमेशा। तो ये तहजीब एक थी। लेकिन कैसे होते हैं ये काबिल लोग कि आप अगर इन्हें न जानते हो उन्होंने क्या लिखा है या इन्होंने क्या कहा है, ये खामोश बैठे हों और कोई अजनबी दाखिल हो, और अगर वो हिसास है, अगर वो ऑब्जर्वेंट है, तो वो ये देख लेगा कि ये इंसान जो है ये एक आम इंसान नहीं। एक इल्म के नूर का हाला उनके चारों तरफ दिखता था, आपको देख के महसूस होता था कि ये कोई आलिम है, ये कोई बड़ा आदमी है। अब तो क्या है कि मैंने कहीं कहा था कि ये जो लोग थे, वो फैज साहब हों या नारंग साहब हों या और दूसरे लोग, ये जो थे ये लेदर बाउंड लाइब्रेरी एडिशन जैसे थे। और आज बड़े बड़े लोग जो होते हैं किसी भी फील्ड में, सिर्फ अदब की बात नहीं, वो पेपर बैक लगते हैं मुझे जो कि रेलवे स्टेशन पर दिखते हैं। वो ग्रेविटास, वो भारी भरकमपन, वो गहराई, और जो अपने ऊपर यकीन से जो ह्यूमिलिटी आती है, वो इनमें दिखती है। जो कहते हैं कि खाकसारों से खाकसारी थी, सरबुलंदों से इंकिसार न था। तो ये इनका जो इंकिसार है वो अपनी मर्जी से और अपनी शराफत से आता। तो वो बहुत उनमें बड़ी बात थी, और उन्होंने मेहरबानी की। उसका लावा जो मेरा दूसरा मजमुआ था उसका वो लिखा। हकीकत ये है कि मेरे ख्याल से उस वक्त ये जो एक किस्सा मैं आपको बता दूं, नाम नहीं लेना चाहूंगा, मुनासिब नहीं। मैं उस वक्त तक राज्यसभा में भी नहीं गया था। तो एक मिनिस्टर थे एचआरडी के जो कपिल सिब्बल साहब नहीं थे, उससे पहले ही। तो उन्होंने मुझसे कहा कि भाई ये फला यूनिवर्सिटी है, इसमें एक चांसलर, चूंकि वो ज्यादा उर्दू से वाकिफ नहीं थे, तो उनका उसमें चांसलर कोई सही इंसान होना चाहिए जो मुस्तहिक हो इस जगह का और जो कंट्रीब्यूट कर सके। तो मैंने कहा किया कि नारंग साहब से बेहतर तो कोई इंसान हो नहीं सकता। वो कुछ खास जानते नहीं थे नारंग साहब के बारे में। तो मैंने कुछ अर्ज किया और मैंने कहा मैं आपकी उनसे मुलाकात कराता हूँ। मैं नारंग साहब से दिल्ली में मिला, मैंने कहा ऐसी सी बात है और आप एक बार आप मिल लें तो अच्छा रहे। तो तैयार हो गए, वो गए, उनसे बात की। कहाँ देखिए वही इंसान जो किसी को तुम नहीं कहता, जो किसी को साहब और भाई के बगैर नहीं बात। उनसे बात हुई। कहीं जो मिनिस्टर साहब थे शायद कहीं कुछ एक थोड़ा सा शायबा गुरूर का या एक पेट्रनाइजिंग जैसे अंग्रेजी में कहते हैं टोन था। ये बाहर निकले, कहने जावेद भाई मैं बहुत मुतासिर हूँ इस बात से कि आपने मेरे बारे में बात की और मुझे आप जबरदस्ती लेके गए, लेकिन मैं ये करूँगा नहीं, इसलिए कि मुझे इनसे फिर मिलना पड़ेगा अगर मैंने एक काम किया। तो वही बात है कि खाकसारों से खाकसारी थी, सर बुलंदों से इंकिसार न था। और अक्सर ऐसा होता था, ये कई बार ऐसा हुआ कि किसी ने कोई सवाल किया और मैं उनके पास बैठा हूँ, तो मुझसे कहते जावेद भाई आप जवाब दीजिए, ये बताइए, पूछ रहे हैं कि जबान क्या होती है, आप बताइए आपकी क्या ख्याल। तो मैं आपके सामने मेरी क्या जरूरत है कि मैं मुंह खोलूं और नहीं आप बताइए।
تو میں اپنے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں یا جو بھی میری کم مایا عقل ہے اس کے سے جو باتیں نکل سکتی تھی وہ بول، تو مجھے ایسے بڑے محبت و فخر سے دیکھتے تھے جیسے. اور کتنی بار، اب یہ وقت نہیں ہے تفصیل میں جانے کا، کیسی کیسی باتیں انہوں نے بتائی. اور یہ بات کئی بار ہوئی ہے کہ صاحب غیر مسلم، یہ سب باتیں جو ہیں نارنگ صاحب کے بارے میں آس پاس بھی نہیں کرنی چاہیے. نارنگ صاحب ان تمام باتوں سے بہت بلند بات تھے. یہ کہنا بار بار اور اس پہ انسسٹ کرنا کہ مسلم، تو پھر وہی بات ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے ان کی زبان تو نہیں تھی. کیوں نہیں تھی زبان؟ انہیں کی زبان تھی. اور کیوں نہیں ان کی زبان تھی؟ اتنی ہی زبان تھی جتنی کسی کی. باقی تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لوگ پنجاب میں پیدا ہوئے، پنجابی بولتے ہیں، وہاں بولے تھے تو دوسری زبان تھی. لیکن اردو آپ کل کو کہیں کہ احمد نجیب قاسمی یا فیض کی زبان نہیں، تو آپ نہیں کہہ سکتے نا. حالانکہ وہ پنجاب میں پیدا ہوئے لوگ ہیں، پنجاب کی زبان پنجابی، لیکن اردو ان کی زبان ہے اور کسی سے بھی کم نہیں بلکہ زیادہ ہے. تو اسی طرح سے نارنگ صاحب کے بارے میں بات بھی نہیں ہونی چاہیے، اچھا نہیں لگتا ہے. باقی یہ کہ وہ ایک بات ہمیشہ کہی جاتی ہے کہ ایک ایسا خلا ہے جو کبھی پر نہیں ہوگا. عام طور سے بات غلط ہوتی ہے، لیکن نارنگ صاحب کے سلسلے میں بالکل صحیح. ایسے لوگ نہیں اور ایسے لوگ کہیں نہیں. وہ وقار، وہ تمکنت، وہ گہرائی، وہ علم کا سمندر جو پیے ہوئے بیٹھا ہوا آدمی، اب ایسے لوگ ہوتے نہیں ہیں. یہ تھرو اوے لائٹرز کا زمانہ ہے. لوگوں میں گہرائی نہیں رہی ہے، بڑا پن نہیں رہا ہے، سب کچھ جلدی جلدی چاہیے. تو وہ جو ریاض پہلے تھا، جو تیاری تھی پہلے، وہ اب نہیں ہوتی ہے. تو ان کی تو ہمیشہ کمی رہے گی. اب بہرحال وہ اپنے مضامین اپنی اور کتابوں میں زندہ ہیں، اور ان کی بہت سی تقاریر، شکر ہے کہ ابھی ویڈیو کا زمانہ، تو ان کی بہت ساری تقاریر بھی ہم لوگوں کے پاس ہیں. تو ہم اسے دیکھتے رہیں گے کبھی کبھار اور انہیں یاد کریں گے. لیکن آپ بالکل یقین رکھیے کہ نارنگ صاحب جیسا کوئی دوسرا انسان نہیں ہوگا، یہ مجھے پورا یقین. جاوید صاحب وہ کرم کریں گے، نظمیں سنا دیجئے. نارنگ صاحب کسی بہانے سے یاد کر لیں گے، ان کی بہت معلوم نہیں کہ کوئی مناسب وقت ہے نظم سنانے کا. اب ہم انہیں یاد نہیں، نارنگ صاحب کے حوالے سے سنا دیں پلیز. نارنگ صاحب نے یہ لابا میں تھی میری نظمیں. تو نارنگ صاحب میں تو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج کل بڑا ایک ہی نظم سنا دیتا ہوں جو مقابلتاً کم ہے. حالانکہ میرا چکر یہ ہے کہ میں دو طرح کی نظمیں لکھتا ہوں، کچھ لمبی ہوتی ہیں، کچھ بہت زیادہ لمبی ہوتی ہیں. لیکن یہ کہ یہ مقابلتاً کم لمبی ہے، اس سے یہ سمجھ لیتا ہوں آپ کو. یہ نظم نارنگ صاحب کو بہت پسند تھی، اور اس کا انہوں نے جو اس کا جو پریفیس لکھا ہے کتاب کا، اس پہ بھی بہت خصوصاً اس کا ذکر کیا ہے. ذکر تو کائنات کا بھی کیا ہے، لیکن اس کا بہت زیادہ انہیں بہت پسند آئی تھی. اور پیڑ سے لپٹی بیل، ایک پرانے اور گھنیرے پیڑ کی ایک ڈالی سے لپٹی بیل میں ساری پیڑ کی رنگت، پیڑ کی خوشبو سما گئی تھی. بیل بھی پیڑ کا ایک حصہ تھی. پیڑ کے بارے میں یوں تو 100 افسانے تھے، بیل کا کوئی ذکر نہیں تھا. وہ خاموش سا ایک قصہ تھی. پیڑ پہ رنگوں کا موسم تھا، بیل پہ جیسے ہلکی سی مسکان کے ننھے پھول کھلے تھے. لیکن پھر یہ موسم بدلا اور بڑی زہریلے ہوائیں پیڑ گرانے چاروں دشاؤں سے جب لپکیں، یوں لگتا تھا پیڑ ہوا میں پتا پتا بکھر رہا ہے. یوں لگتا تھا ساری شاخیں ٹوٹ رہی ہیں، یوں لگتا تھا ساری جڑیں اب اکھڑ رہی ہیں. پل دو پل میں پیڑ زمین پر منہ کے بل گرنے والا ہے. پر جو ہوا وہ قصہ بھی سننے والا ہے. پیڑ جو کانپا، بیل کے تن من میں جیسے ایک بجلی دوڑی. ریشم جیسی بیل کر ریشہ جیسے لوہے کا ایک تار بنا، اور بیل نے ساری ٹوٹی شاخوں کو یوں باندھا. پیڑ کے سارے گھائل تن کو یوں لپٹایا. پیڑ کی ہر زخمی ڈالی کو کچھ یوں تھاما. جتنی تھی زہریلے ہوائیں پیڑ سے سر ٹکرا ٹکرا کر ہار گئی ہیں، ہانپ رہی ہیں. ہو کے پریشاں ہکا بکا دیکھ رہی ہیں. وقت کے بھی ہیں کھیلنے والے،
बेल अपनी बाहों में है अब पेड़ संभाले, धीरे धीरे घायल शाखों पर पत्ते फिर निकल रहे हैं, धीरे धीरे नई जड़ें फूटी हैं और धरती में गहरी उतर रही हैं, बेल पे जैसे एक नई मुस्कान के नन्हे फूल खिले। वाह 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 वाह, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अब हमारे इफ्तिखार आरिफ साहब को सुनना हमें। इफ्तिखार आरिफ साहब से, नारंग साहब का मेरे ख्याल से जिस जमाने में ये लंदन में उर्दू मरकज के डायरेक्टर थे उस जमाने से ताल्लुक है, और वो एक जमघटा होता था हिंदुस्तान पाकिस्तान के तमाम लोग, दुबई उस वक्त नहीं खुला था तो वहीं मिला करते थे, और फैज साहब के कहने पर नारंग साहब ने वहाँ एक फैज साहब का आखिरी मुशायरा कहा जाता, उसकी ये जो तस्वीर है नारंग साहब ने उसकी सदारत और नज़ामत भी की थी। और तो इफ्तिखार आरिफ साहब से मैं चाहूँगा वो दूसरी कि नारंग साहब ने मरसियों पर बहुत काम, अनीस सनाशी और सानह करबला बतौर शेरी इस्तियारा, तो ये दूसरी वाली किताब में आप हैं, हर जगह नजर आते हैं, इतना कोट किया गया आपको। तो कुछ वो लंदन का उस पे दो चार जुमले बोल दें, और फिर अगर ये मुहर्रम का महीना है मेरे ख्याल से अगर आप इस किताब के हवाले से सानह करबला बतौर शेरी इस्तियारा कुछ गुफ्तगू फरमाए तो बड़ी मेहरबानी होगी। इफ्तिखार आरिफ साहब, आप म्यूट हैं, शायद आपकी आवाज नहीं आ रही, म्यूट है वहां पे। जावेद अनम्यूट कर सकते हैं? अब नहीं हो गए। जी जी, आदाब, फिर चलिए। जावेद आप वहां से नहीं, आप ही वो करना। जावेद हम लोग कर सकते हैं यहाँ से? जी नहीं, हम नहीं कर सकते, उनको खुद करना होगा। वो वहां पर एक वो स्पीकर का निशान होगा, मेरे ख्याल में शायद हो गया होगा। जी जी जी, हो गया। आवाज आ रही है आपकी आवाज आ रही है जी। असमें मैं एक बहुत ही कदीम जमाने का आदमी हूँ और मुझे बिल्कुल ये बातें नहीं करनी आती। बहुत ही मेहरबानी, आपने याद फरमाया। इसमें नारंग भाई के बारे में इस कदर बातें हुई और उनके बारे में बहुत ही जैसे होता है तहजीबी की बात है, मगर ये जो हम क्लीशे लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, बहुत होता है कि फलां साहब का इंतकाल हो गया और ये खला पूरा होने वाला नहीं है वगैरह। मगर जैसे जावेद अख्तर साहब ने बहुत दुरुस्त बात कही कि जो आदमी सामने होते हैं उन्हीं में अंदाज़ा होता है कि ये आगे जाकर कौन अब इसकी जगह ले सकता है या कौन। कोई आदमी नज़र नहीं आता, ना पाकिस्तान में कोई इस तरह का आदमी उनके होते हुए था और न हिंदुस्तान में और दुनिया में कोई इस तरह का तहजीबी आदमी और उर्दू से इस कदर मोहब्बत करने वाला और इतनी जेहतों पर जिनके काम की निशानदेही अभी की गई। मेरा तो उनसे एक ज़ाती ताल्लुक़ ये है कि मैं मुझे याद भी नहीं है, मेरी अभी किताब नहीं छपी थी और मैं किसी मुशायरे में गया था तो मुझको खुशलिबास लोग और अच्छी आवाज़ में गुफ्तगू करने वाले अच्छे लगते हैं। मसलन ये मेरी कमज़ोरी है, ये मुझे जावेद इसलिए भी अच्छे लगते हैं कि ये बहुत ही खुश लिबास आदमी हैं। अब चाहे लिबास का एहतमाम शबाना करती हो या ये खुद करते हो ये मैं नहीं कह सकती। अच्छा, दूसरी एक इनकी आवाज़ बहुत अच्छी। अच्छा, मुझको सरदार भाई अच्छे लगते थे और वो बहुत अच्छा पढ़ते थे। अख्तरुल ईमान साहब बहुत ही अच्छा पढ़ते थे, अच्छी आवाज़ उनकी थी। तो नारंग मुझे बोलने में मैंने कोई आदमी, ये मेरा खौफ तरदीद ये कह रहा हूँ, मैंने सरदार भाई को जवानी में नहीं देखा। मैंने उनके गोया या कैफी भाई को, इन लोगों को मैंने उस वक्त देखा जब गोया ये अपनी इनिंग्स खेल चुके थे। मगर फैज साहब को मैंने देखा जब वो अपनी इनिंग्स खेल चुके थे। मगर मैं अंदाज़ा कर सकता हूँ, मगर नारंग से अच्छी गुफ्तगू और जिसे आप ख़राब उर्दू में तलाक़त लिसानी वगैरह कहते हैं, मैंने किसी और दूसरे शख्स में नहीं देखी। मैंने इसका तज़किरा नारंग से किया कि भाई तुम बहुत ही आप अच्छा बोलते हो। तो उन्होंने कहा कि जो मेरे उस्ताद थे
اور انہوں نے ان کا احترام سے نام لیا، خواجہ احمد فاروقی صاحب کا تذکرہ کیا، اور وہ میرے زمانے میں حیات تھے لیکن میں نے ان کو دیکھا نہیں، نہ میں نے ان کو بولتے سنا، مگر یہ میں 50-60 برس کا جو میرا اردو سے اداروں سے تعلق ہے اور لکھنے پڑھنے سے، تو میں نے تو کوئی دوسرا آدمی اس طریقے کا نہیں دیکھا۔ اردو سے میرا تعلق جو ہے وہ بالکل ایک اور طرح کا ہے۔ میں کوئی یونیورسٹی میں، کالج میں نے اردو پڑھی نہیں ہے، اور میں اس طرح کا درس و تدریس والی گفتگو مجھے نہیں آتی ہے، اور یہ جو ساختیاتی تنقید اور یہ جو اسلوبیاتی تنقید اور پس ساختیات اور جدیدیت اور ما بعد جدیدیت، یہ میری سمجھ سے بہت دور ہیں، اور میں اللہ سے اور ان نظریات سے پناہ مانگتا ہوں۔ اور کئی دفعہ میں نے نارنگ سے کہا، اور آپ یقین کیجئے گا کہ بعض دفعہ ایسے ہوا کہ جیسے رات گزر گئی ہے اور میں اپنے کمرے میں ہوں اور میں نے دیکھا کہ روشنی ہو رہی ہے، اور میں نارنگ صاحب کمرے میں داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ کتابیں چاروں طرف بکھری ہوئی ہیں اور نارنگ لگے ہوئے ہیں اس میں، اور کچھ لکھ رہے ہیں اور پڑھ رہے ہیں۔ تو میں نے ان سے ایک دفعہ پوچھا کہ یار تم مجھے سمجھاؤ کہ یہ کیا ہے، میری کیوں سمجھ میں نہیں آتا، میں تو اچھے خاصے ڈسپلنس کا آدمی ہوں، میں نے یونیورسٹی میں یہ ڈسپلنس پڑھے ہوئے ہیں، مگر تم جو اردو والے گفتگو کرتے ہو یہ میری نہیں سمجھ میں آتی۔ شاید انگریزی میں تو تھوڑی بہت سمجھ میں آ جاتی ہو، مگر اردو میں میرے اچھا میں نے ان سے یہ جو اس زمانے میں ساختیات وغیرہ کا قصہ چل رہا تھا، آپ یقین کیجئے گا 2-2.5 گھنٹے انہوں نے مجھے رات کو سمجھایا۔ اس وقت میں نے سمجھ بھی لیا شاید، میں جب سویرا ہوا تو میں بالکل صاف تھا، اور کچھ مجھے یاد نہیں تھا کہ رات کو انہوں نے مجھے کیا سمجھایا تھا۔ مگر ایک بات میں آپ سے کروں، میں نے نارنگ کو بہت محنت کرتے دیکھا۔ نارنگ کو میں نے یہ کہنا چاہیے، نارنگ بہت ایمبیشس آدمی تھے، اور ایمبیشس آدمی تھے، اور جیسے ابھی جاوید میاں نے کہا، اب وہ مجھ سے چھوٹے ہیں اس لیے میں یہ لفظ کہہ رہا ہوں کہ جیسے اب مجھے جاوید صاحب میں نہیں کہہ سکتا ان کو، تو انہوں نے جیسے کہا کہ وہ بہت ہی ان کے یہاں ایک تمکنت تھی، اور اگر علم کے پاس اور شاعر کے پاس اور کسی اداکار اور مصور کے پاس اگر تمکنت نہیں ہے تو وہ کاہے کا شاعر ہے اور کاہے کا ادیب ہے، یعنی مثلا اس کے پاس اور ہے ہی کیا سوائے تمکنت ہنر کے، اور اہل کمال میں اگر تمکنت بھی نہیں ہوگی تو پھر اور کیا ہوگا۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ چاہے وہ میر صاحب ہوں، چاہے غالب ہو، چاہے اقبال ہوں، فیض صاحب ہوں، ہمارے یہاں تو یعنی، اور میں سمجھتا ہوں کہ فخر کرنا چاہیے، نارنگ میں کون سا ایسا کمال تھا، جس بھی شعبے میں نکل جاتا تھا تو مثلا میں سنتا ہوں، مجھے تو نہیں معلوم کہ اس میں کیا ہے، کہ بھائی اسلوبیاتی تنقید میں یہ ہے اور جدیدیت کی تنقید میں یہ ہے۔ ہاں، یہ جو دوسرے موضوعات پہ انہوں نے لکھا ہے، مثلا میں نے غالب پہ ان کی کتاب آئی، اور غالب کی ان کی کتاب میں نے پڑھ کر یہ بات انہیں ایک بتائی، خط میں لکھی، اور میں نے یہ کہا کہ یادگار غالب اور محاسن کلام غالب اور غالب آشفتہ نوا کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ غالب پر اتنی بڑی کتاب کسی نے نہیں لکھی۔ اور رہ گئی یہ بات کہ مثلا ظاہر ہے کہ اس میں بہت سے مسائل ہیں، بے دل پہ گفتگو ہے، اور شونیتا پہ گفتگو ہے، اور مشرقی شعریات پہ گفتگو ہے، تھوڑی بہت ہمیں شد بدھ ہے ان چیزوں کی، مگر جیسی زبان وہ لکھتے ہیں اور جو بات سمجھانا چاہتے ہیں وہ سمجھا بھی لیتے ہیں۔ یعنی اگر آپ غالب کی یہ والی کتاب پڑھیے تو بہت سے ایسے مباحث ہیں جو کتابوں میں آپ کو سمجھ میں نہیں آتے، مگر اس میں آ جاتے ہیں۔ ایک بات، دوسری بات یہ جو کربلا کا شعری استعارہ ہے، ظاہر مرثیے پہ بہت لکھا گیا، مسعود حسن رضوی اور احتشام حسین اور پروفیسر مجتبی حسین وغیرہ بہت کتابیں، بہت مرثیے پہ علی جواد زیدی صاحب اور دیگر لوگ، شارب رضولوی، بہت کام ہوا ہے مرثیے پہ، مگر اس جہت سے جیسے مرثیے پہ انہوں نے لکھا، اور خاص طور پر جو استعارے کے حوالے سے، اور جسے آپ کا یہ ماڈرن سینسیبلٹی کے اعتبار سے، میں سمجھتا ہوں کسی اور نے نہیں لکھا۔ انہوں نے مجھ پر ایک مضمون
अज़राह करम मुझे जब पहली दफ़ा सुना तो मुझसे कहने लगे मेरी किताब आने वाली थी, तो खैर वो उस पे कैफी भाई ने और सरदार भाई ने उसके फ्लैप्स लिखे हुए थे और फैज साहब ने उसका पेश लफ्ज लिखा हुआ था। तो मुझे कहने लगे कि यानी मैं आप पर लिखूंगा, चुनाचे उन्होंने मजमून लिखा। अब वो मजमून किताब में छप गया, तो जब उसकी रूनुमाई हुई तो यूसी साहब ने कहा कि हिंदुस्तान में जब दुल्हनें अपने घर जाती थी तो डोली में जहां दुल्हन बैठी होती थी उसकी तरफ 2 पत्थर रख दिए जाते थे। तो इफ्तिखार की किताब में 2 पत्थर रखे हुए हैं भारी, एक गोपीचंद नारंग का मजमून है और एक फैज साहब का मजमून। तो मेरे तो वो मोहसिन थे, उन्होंने मुझ पर बहुत करम किया और लिखा उस पर। उनकी एक आदत थी कि वो अपने दोस्तों का ख्याल भी रखते थे और उन्हें कोई यानी जैसे होता है कि ये मेरे दोस्त हैं, अरे भाई दोस्त हैं तो अगर वो साहिब हुनर हैं तो उनका इतराफ किया जाना चाहिए। तो अगर वो लिखते हैं सुरेंद्र प्रकाश पर, या वो फर्ज कीजिए खलील रहमान साहब पे लिखते हैं, या इन पे जावेद पे लिखते हैं, या फर्ज कीजिए सलाउद्दीन परवेज पर भी लिखते हैं, या मुझ पर लिखते हैं, तो ये उनका हक है कि वो लिखे। दूसरी बात यह है कि उन्होंने इस बात का ख्याल नहीं किया। बहुत ही कॉन्टेम्प्रेरी राइटिंग्स पर किसी हमारे बड़े नक्काद ने, चाहे वो आले मसरूर साहब हों, प्रोफेसर एहतशाम हुसैन साहब हों, प्रोफेसर मुमताज हुसैन साहब हों, प्रोफेसर मुश्तबा हुसैन साहब हों, वजीर आगा साहब हों, असरी अदब पर बैक जिस कदर फिक्शन पे भी और शायरी पे भी जितना नारंग ने लिखा किसी ने लिखा। अच्छा, दूसरी बात ये कि ये जो किताब जिसके बारे में आपने मुझसे कहा, इस किताब का डोल लंदन में डाला गया। उन्होंने एक इज्तिमा में जिसमें हिंदू मुसलमान शिया सुन्नी सब लोग जमा थे, जब भी ये बहस होती है तो इसमें फिरका वाराना और मसलकी इख्तिलाफ न हो ये मुमकिन नहीं होता। लेकिन आप यकीन कीजिएगा कि पूरी किताब में मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में करबला के शेरियात पर जब भी गुफ्तगू होती है या उर्दू में कोई गुफ्तगू नारंग के मजमून का हवाला दिए बगैर नहीं होती। और जैसा कि अभी निज़ाम ने कहा, नहजुल बलागा और कुरान हकीम और इस्लामी तारीख और उनका जो मुताला था, खुद मैं यानी ये कहना मुझे ज़ेब नहीं देता, जब भी तशरीफ लाते थे यूरोप की तरफ या अमेरिका की तरफ, या तो मेरे यहाँ यानी बेशतर नहीं, मेरे ही यहाँ क़याम फरमाते थे। और मेरा घर यानी मुझे बहुत याद आई, भाभी परसों रक्षाबंधन था और मनोरमा भाभी को मैं मेरी बहनों की तरह हैं, और हमारे घर के लोग उनके घर के यानी मनोरमा से और तरुण से हमारी बच्चियां, बेटी और बेटा और हमारे घर वाले बहुत मानून से। नारंग मेरे लिए एक जाती मोहसिन के तौर पर, एक बुजुर्ग खानदान के तौर पे थे, और मेरा दिल जो है, अभी तक आप तस्वीरें दिखा रहे थे, और यानी जाहिर है कि 90, 91, 92 बरस की उम्र हमारे यहाँ के लिए भी और हर जगह सेलिब्रेट कर सकते हैं। ये सब कहने की बातें होती हैं, यानी बाप कितनी भी उम्र में जब रुखसत होता है, बड़ा भाई या बुजुर्ग खानदान जब भी रुखसत होता है तो तकलीफ होती है। और अभी तक ये यकीन नहीं आता। पिछले दिनों जैसे मैंने वो दिन देखे थे दिल्ली के, जब गोपीचंद नारंग के घर में शम्सुर रहमान फारूकी, वारिस अलवी, महमूद हाशमी, मुगनी तबस्सुम, शहरियार, हम सब होते थे। फिर रफ्ता रफ्ता सब एक दूसरे से अलग होते गए, और आखिर दिनों में नारंग बहुत अकेले हो गए थे। और ये बात मुझको कहनी नहीं चाहिए, ये मुकद्दर होता है साहिब कमाल का और साहिब हुनर का कि वो रफ्ता रफ्ता हुजूम से अलहदा होता जाता है और अकेला रह जाता है। और यही नारंग के साथ हुआ। आखिरी हफ्ते में मेरी नारंग से बात हुई, उन्होंने मुझे
कहा कि मेरी किताब का अंग्रेजी तर्जुमा उर्दू जंग आज़ादी में उर्दू का हिस्सा, इसका अंग्रेजी तर्जुमा हो गया है और हिंदुस्तान में छप रही है और इसकी इजाज़त चाहिए फैज साहब के घर वालों से। हमने उनको लिखा था, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। खैर, तो मैंने उसी वक्त मुनीज़ा से बात की और मुनीज़ा ने कहा कि भाई आप फौरन ही आप मुझे कागज भिजवा दीजिए, मैं अभी करवा के भेजती हूँ। नारंग ने उसी वक्त मुझको फॉरवर्ड किया, मैंने उनसे दस्तखत करा के और उनको वापस भेजा। उन्होंने, खैर कहना मैं ये चाहता हूँ, और 5वें दिन 6ठे दिन मालूम हुआ कि उनका वो हमसे रुखसत हो गए। यानी जिंदगी के आखिरी लम्हों में भी वो लिखने पढ़ने से अपने आप को वाबस्ता किए हुए थे। और उन्होंने जितनी किताबें, अब मैं सामने देख रहा हूँ आपके, आपने वो बहुत ही अच्छा सा एक क्लिप बनाया हुआ है जिसमें उनकी किताबों वगैरह का की तस्वीरें हैं। उनमें से बेशतर किताबें मेरे पास हैं, मगर मैं कहता हूँ कि इतना काम उन्होंने किया, कोई यानी दर्स तदरीस की कोई किताब निसाबियात की उर्दू की ऐसी नहीं है जिसके मजमून पर, लिसानियात पर, उसलूबियात पर, साख्तियात पर, जदीदियत पर, खुसरो से लेकर खुसरो, गालिब, मीर, अनीस, कॉन्टेम्प्ररी अदब, कोई ऐसा मैदान नहीं है जो जहां नारंग न गए हों, और जहां गए हैं वहां पर कोई नई बात न कही हो और कोई अपनी बात न कही हो। इस कदर कम होता है। बहुत से लोग होते हैं, प्रोलिफिक राइटर्स होते हैं, बेशुमार होते हैं, मगर दोहराते रहते हैं, दूसरों की बातें दोहराते रहते हैं, दूसरों के मौजूआत को बयान करते रहते हैं। और नारंग बिल्कुल मुख्तलिफ आदमी थे, उन्होंने बहुत मेहनत की, और मैंने नारंग को मेहनत करते देखा है। 24 घंटे में 48 घंटे गोपी चंद नारंग मेहनत करते थे। मैंने उनको लंदन में लाइब्रेरियों में देखा है, किताबों की दुकानों में देखा है, भागते फिरते थे एक एक किताब और एक एक मजमून और एक एक हवाले के। जिस जमाने में ये अमीर खुसरो का कलाम हिंदवी पे काम कर रहे थे, पूरे पूरे दिन ब्रिटिश लाइब्रेरी में बैठे रहते थे और वहाँ काम किया करते थे, और जर्मनी से वो नुस्खा बरामद हुआ था खुसरो का। तो मैं समझता हूँ कि ऐसा काम, इस कदर मेहनत, इस कदर रियाजत और लगन। अच्छा, दूसरी बात ये कि यानी पूरी दुनिया में जहाँ उर्दू का एक नालायक लिखने वाला भी मौजूद था, उसको भी नारंग जानते थे। यानी बड़े लोगों को तो सभी जानते हैं, छोटे छोटे लोगों की दिलदारी करना, उनकी दिलदही करना। बाज़ औक़ात तो मुझको मैं नाराज हो जाता था। मैं तो एक बिल्कुल और तरह का आदमी हूँ। मैं तो जब उनको बहुत आम होते हुए देखता था मुझे अच्छा नहीं लगता था, मगर नारंग ऐसे थे। नारंग लंदन जाते थे, मुझे एक दफा झिड़का था सरदार जाफरी साहब ने, और उन्होंने मुझसे कहा था कि आप और आपके जो पीरो मुर्शिद हैं वो तो सीधे जाके मस्तन पे बैठ जाते हैं, हमें तो खनातें लगानी पड़ती हैं, शामियाने लगाने पड़ते हैं, बर्तन उठाने पड़ते हैं, आप तो वगैरह वगैरह। नारंग जो भी उर्दू का खिदमत गुजार था दुनिया में कहीं हो, साउथ हॉल चले जा रहे हैं, भाई कहाँ जा रहे हैं, उनका फलां साहब ने खाना किया हुआ है, अरे भाई वहां कौन जाता है, नहीं भाई अब हमने कह दिया, अब हम जा रहे हैं, जाहिर है जहाँ नारंग जा रहे हैं वहां हम जा रहे हैं। लेकिन इतना कुशादा दिल, और ऐसी जैसा उसका इल्म वसी था ऐसे ही उसका दिल भी वसी था। कितने लोग हैं जिसकी इतनी जिहतें हैं। और जैसे जावेद ने कहा, ये बिल्कुल सही है। देखिए, एक फिक्रा किसी बुजुर्ग का है कि निजामुद्दीन औलिया जो थे वो पहले दिन निजामुद्दीन औलिया नहीं हुए थे, उन्होंने एक वक्त दिया था रियाजत का। नारंग जिस जमाने में, अभी शाफे ने नकल किया है कि 30s में अकाबरीन अदब उर्दू नहीं, अकाबरीन हिंद मुख्तलिफ शोबों के, उनके खतूत, उनकी तहसीन के और दाद के, उनके मज़ामीन पर मौजूद थे। उस वक्त से लेकर और ज़िंदगी के आखिरी लम्हे तक उन्होंने काम किया, और सिर्फ काम किया। अच्छा, जंगें भी लड़ी, महाज़ाराई पे उसको मज़ा आता था, चुनाचे उसने दुश्मनियाँ भी की। अच्छा, मुर्दा आदमी का कोई दुश्मन नहीं होता, जो आदमी जिंदा होता है उसी से इख्तिलाफ किया जाता है। चुनाचे उनसे इख्तिलाफ किया गया, उनके दोस्तों ने इख्तिलाफ किया,
ظاہر ہے ہم دور بیٹھے ہوئے لوگ ہیں, ہمیں تکلیف ہوتی تھی, اس لیے کہ ہم دیکھتے تھے کہ ایک اتنے بڑے آدمی کی قوتیں جو ہیں وہ کیسے کیسے لوگوں کے جواب دینے میں ضائع ہوئی. مگر میں سمجھتا ہوں کہ شاید بعض اوقات ضروری ہوتا ہوگا. انہوں نے اردو کی لڑائی لڑی, اردو کے حق میں جتنی گفتگو انہوں نے کی اور جیسی گفتگو انہوں نے کی, جس سطح کی گفتگو کی, یعنی اس کو فرقہ وارانہ ہونے سے روکا. ورنہ بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ اردو پر سیاست کر رہے ہوتے ہیں, انہوں نے اردو پر سیاست نہیں کی. اردو سے جو ان کا شغف تھا, جو اردو سے ان کی وابستگی اور تعلق تھا, وہ دل کا تعلق تھا. اور میرے لیے تو بہت بڑا نقصان ہے. اور میں اب آپ لوگوں کو دیکھ رہا ہوں, یہ میرے جیسے خاندان کے افراد ہیں. مثلاً میں نے لاوا پر ان کا مضمون دیکھا ہے, اور ابھی یہ عینی آپا کا ذکر کر رہے تھے. عینی آپا نے ان کے پیش لفظ میں یہ ذکر کیا ہے کہ میں اور یہ ہم دو آدمی ایسے ہیں جن کا الگ سے ذکر ہونا چاہیے وغیرہ وغیرہ. یعنی ہماری ایک طرح سے انہوں نے سنگل آؤٹ کیا تھا. آج اس بات کو 40 برس ہونے آئے, کم از کم میرے خیال میں کم و بیش 40 برس ہونے آئے, مگر جو بات انہوں نے کہی تھی, دیکھیے عینی آپا کی جو تخلیقی آدمی کی جو نظر ہوتی ہے وہ شاید جو تحقیقی اور تنقیدی لوگ ہیں ان سے مختلف ہوتی ہے. اور میرے خیال سے کہ جو تخلیقی آدمی کا جو فیصلہ ہوتا ہے وہی قطعی اور حتمی فیصلہ ہوتا ہے, اس لیے کہ وہ خود اس سے گزرا ہوا ہوتا ہے. وہ بہت کم ایسے لوگ ہوتے ہیں, ایسے نقاد ہوتے ہیں جیسے نارنگ تھے, جیسے رشید احمد صدیقی تھے, جیسے آل احمد سرور تھے, جن کی تنقید بھی تخلیق کی منزلوں میں تھی, اور جنہوں نے ایسی گویا تنقیدی مضامین, خلیل الرحمن نے ایسے مضامین چھوڑے ہیں جو ادب عالیہ کا حصہ ہیں. کیسی نظم, کیسی نثر لکھی نارنگ نے. یعنی ریڈیبلٹی تو پہلی شرط ہے. اگر ایسے ایسے نقاد ہیں کہ آپ جن کے 4 سطریں نہیں پڑھ سکتے, یعنی آپ اس کو اٹھا کر اور دور پھینکیں گے پہلے ہی فرصت میں. نارنگ اپنے آپ کو پڑھواتے تھے, یعنی صرف نصابی ضرورتوں کے تحت نہیں, ان کا جو دائرہ تھا ان کے پڑھنے والوں کا وہ بہت وسیع تھا. اور میں سمجھتا ہوں کہ دور دور تک, میں کم از کم پاکستان کی حد تک تو کہہ سکتا ہوں کہ کوئی آدمی مجھ کو نظر نہیں آتا کہ جو گوپی چند نارنگ جیسی بصیرت, گوپی چند نارنگ جیسی وسعت علمی, گوپی چند نارنگ جیسی کشادہ نظری کا ثبوت دے. میں ان کے لیے, یعنی ممکن ہے کوئی برا مانے, مگر میں ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہوں. اور وہ جہاں بھی ہوں گے, اور وہ جہاں بھی ہوں گے بہت اچھی جگہ ہوں گے. اور ہماری انشاءاللہ جب بھی ملاقات ہوگی تو ہم ان کو بتائیں گے کہ جو جاوید ہیں وہ ہم سے بہت دور ہوتے جاتے ہیں اور ہمیں ملتے نہیں ہیں. اور عبداللہ جو ہیں وہ علی گڑھ یونیورسٹی کی ستائش ایسے کرتے ہیں کہ بس رشک آتا ہے. سب لوگ اپنے مادر علمی کو ایسے ہی سب اپنے اپنے گھروں کو پلٹ کے دیکھتے ہیں کون, اور علی گڑھ کا تو ہم پر, یعنی اب میں اس کو ادھر نہیں لے جانا چاہتا, بہت اس کے احسانات ہیں, اردو پر بھی بہت احسانات ہیں, پاکستان پر بھی بہت احسان. بڑی مہربانی آپ نے یاد فرمایا اور مجھے موقع فراہم کیا. بغیر آپ کی شرکت کے یہ محفل ہی نہیں کمپلیٹ ہوتی. نارنگ صاحب پہ بات کرنے کے لیے آپ دو ان سے بہت عزیز تھے. تمام لوگ جو اس میں شریک ہوئے ہیں وہ کسی نہ کسی طرح سے بہت قریب رہے. تو میں اب تو یہ ہمارے ڈاکٹر اکبر سے درخواست کروں گا کہ بھائی سب کا شکریہ ادا کریں اور ساتھ ہی ساتھ اس محفل کو پھر اس کو اختتام پہ لے آئیں. اور جانے سے پہلے نارنگ صاحب کا ایک اور پسندیدہ شعر میں پڑھتا چلوں کہ باتیں ہماری یاد رہیں, پھر باتیں نہ ایسی سنیے گا, پڑھتے کسو کو سنیے گا تو دیر تلک سر دنیے گا. اکبر. جی آداب. میں محمد اکبر, علی گڑھ المنا ایسوسی ایشن واشنگٹن ڈی سی کی جانب سے آج کے تمام مقررین اور ناظرین کا مشکور ہوں جن کی شمولیت نے اس پروگرام کو پروخار بنایا. نارنگ صاحب کی شخصیت کے شایع نشان میں ایسوسی ایشن کی آرگنائزنگ ٹیم اور ٹیکنیکل ٹیم کو مبارکبادی دیتا ہوں جنہوں نے اس کامیاب پروگرام کو ترتیب دیا.
اس سے پہلے کہ پروگرام ختم ہو، میں ہمارے لوکل جو ناظرین ہیں جو میٹروپولیٹن ایریا میں ہیں ان سے میں یہ درخواست کرتا ہوں کہ ہمارا اگلا پروگرام مشاعرہ کوی سمیلن جو 21 اگست کو آرلنگٹن لائبریری میں آڈیٹوریم میں ہونے جا رہا ہے ورجینیا میں، تو پلیز شرکت کریں، اور ایک بار پھر آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اس پروگرام میں شامل ہونے کے لیے. آداب.